नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। प्लीज़ अपनी अपना माइक चेक करके म्यूट कर लीजिए इंशाल्लाह, ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। सही, आज इंशाल्लाह हम सूरह यासीन जो है वो शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सूरत जो है इसकी आयत 83 है और रुकूआत जो है वो 5 है। और सूरह यासीन जो है, जैसे कि इस सूरत का नाम भी यानी इसके जो इब्तदाई हरूफ हैं, जो पहली आयत है यासीन, उसी के नाम पर जो है इस सूरत का नाम भी है। और यासीन के बारे में आपको जो है ना दो किस्म की राय नजर आएगी इसके बारे में। जैसे कहा जाता है कि शायद ये कुरान ही का नाम है, या फिर ये भी कहा जाता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और इसमें जैसे ये भी कहा जाता है कि जैसे यासीन, इसमें दो हरूफ हैं या, जैसे या अय्युहल इंसानु है ना, या अय्युहल लजीना आमनु। तो या जो है हरफ निदा है, पुकार लगाने के लिए, निदा लगाने के लिए। तो या का मतलब है ए। और सीन जो है ये इंसान का जिसे कह लें कि एब्रिविएशन है। और तो बेसिकली या सीन का मतलब क्या हुआ कि ए इंसान। और इससे समटाइम्स फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यासीन का मतलब ए इंसान है, और ए इंसान जो है वो आसद सल्लम की तरफ इशारा किया गया है। तो इस तरह से जो है इसके किए जाते हैं। और ये कि इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सूरत है, और ये कि बहुत पावरफुल किस्म के मैसेजेस इंशाल्लाह इसमें मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो कि नहायत मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। यासीन वल कुरआनिल हकीम, यासीन कसम है कुरान की जो कि हिकमत वाला है। यासीन जैसे कि हरूफ मुक़त्तात हैं, और इस तरह की हम बहुत सारी सूरतें पढ़ चुके हैं जिनका आगाज जो है वो हुरूफ मुक़त्तात से होता है। तो डिसजॉइंटेड लेटर्स हैं, ऐसे ही इनको कता करके तोड़ तोड़ कर जो है पढ़ा जाता है। और मीनिंग्स जो है अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात ही जानती है कि इसके क्या मीनिंग्स हैं। डिफरेंट किस्म की राय आपको नजर आएगी इसके मीनिंग के बारे में, लेकिन हकीकत जो है वो अल्लाह सुब्हाना तआला ही की ज़ात जानती है। लेकिन ये कि ये अल्फाज जो है इस चीज़ को ज़रूर जाहिर करते हैं कि ये कलाम जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है, अल्लाह का है, और किसी इंसान का घड़ा हुआ नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है कुरान की जो मोजिज़ाना नौयत है उसकी तरफ भी इशारा है कि यही अल्फ़ाबेट्स हैं, जो है अलिफ बा ता सा, कि इसी से मिलकर ये सारा कुरान बना है। लेकिन उस वक़्त के लोग भी इस चीज़ से आजिज थे कि वो इस तरह का कलाम जो है उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके, हालांकि उनकी भी ज़ुबान अरबिक थी, तो सेम अल्फ़ाबेट्स थे, लेकिन उनसे यानी चैलेंज था उनके लिए कि ऐसा कलाम जो है वो बना लाएं, लेकिन वो नहीं कर सके। और ये चैलेंज जो है, ये मोजज़ा जो है क़यामत तक के लिए है कुरान का। और फिर जो है बेसिकली नेक्स्ट आया में कसम खाकर बताया जा रहा है कि ये कुरान क्या है, ये हिकमत से भरपूर है, ये हिकमत वाली किताब है। और फिर क्या, और यहाँ पर वाव जो है ना बेसिकली ये और के मीनिंग्स में नहीं है, एंड के मीनिंग्स में नहीं है, बल्कि वाव जो है यहाँ पर कसमिया है। और कसम जो है यानी मकसूम अलैह, कि किस चीज की कसम खाई जा रही है, कुरान की कसम खाकर जो है एक बात कही जा रही है। और बात कौन सी कही जा रही है? आया नंबर 3 में, इन नका बेशक तू लमिनल मुरसलीन, कि आप पैगंबरों में से हैं, अला सिरातिम मुस्तकीम, और सीधे रास्ते पर हैं, तंजील अल अजीज रहीम। और ये कुरान क्या है, ये नाजिल किया हुआ है किस जात की तरफ से, जो कि अल अजीज और अर रहीम है। तो यहाँ पर जो है हरूफ मुक़त्तात से इस सूरत का आगाज हो रहा है। और जो है फिर कुरान की कसम खाकर जो है बताया जा रहा है कि कुरान कैसी किताब है जो कि हिकमत वाली है। और अब यहाँ जो है, अच्छा एक और चीज़ हम इससे पहले जो कि मेरे जहन से स्किप हो गई, कि जैसे सूरह यासीन जो है ना, इसकी अगर हम देखें कि हमारे माशरे में एक
एक सोच कह लें या एक चीज काफी कॉमन है कि हम इसको बहुत ज्यादा यानी बाकी सूरतों से हट कर इसकी अहमियत जो है वो यानी दिलों में रखते हैं। और उसकी वजूहात क्या है, क्योंकि कुछ ऐसी अहादीस हैं जो कि सूरह यासीन से मंसूब की जाती हैं और जो कि लोगों को मालूम होती हैं, जिसकी वजह से इसका एक खास मुकाम जो बन जाता है। तो उन हदीस के बारे में जो चीज़ हमें पता चलती है, जैसे कि सूरह यासीन को जो है कुरान का दिल कहा जाता है। और इसके अलावा ये चीज़ भी कहा जाता है कि अगर इसको जो यानी मरने वाला है या कोई बीमार है, इस तरह से उनके करीब जो है सूरह यासीन को पढ़ा जाए, या फिर ये कि जुमा के रोज सूरह यासीन को पढ़ा जाए तो उसके गुनाह जो है माफ कर दिए जाएंगे। और इस किस्म की यानी इसकी फजीलत के बारे में, इसकी अहमियत के बारे में आपको काफ़ी इस किस्म की हदीस जो है वो नज़र आती हैं। लेकिन क्या है कि उनमें से कोई भी हदीस ऐसी नहीं है जो कि सही हो, अथेंटिक हो। तो सारी अहादीस जो हैं वो ज़ईफ हैं या फिर ये कि मौजू हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि अच्छा ये सारी अहादीस जो है वो मौजू हैं या ज़ईफ हैं। तो वैसे अगर हम देखें कि कुरान की हर सूरत क्या एक एक लफ्ज जो है अपने आप में बहुत अहम है, बहुत वैल्यूएबल है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह से यानी बाकी कुरान का पढ़ना जो है, बाकी सूरतों का पढ़ना इंसान को बहुत सारी फायदे देता है, उसकी बहुत सारी बरकतें उसको हासिल होती हैं, एग्जैक्टली इसी तरह ये सूरत भी अपने आप में जो है वो बहुत अहम और वैल्यूएबल है। और यानी ये चीज नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में यानी हमारे यहाँ क्या करते हैं कि लोग वैसे कुरान नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सूरह यासीन जो है ना उसको यानी और कुछ पढ़े ना पढ़े लेकिन सूरह यासीन जो है ना उन्होंने सुबह उठ के जरूर पढ़नी है। तो ये रवैया जो है ना थोड़ा फिर गड़बड़ हो जाता है कि भाई सारा कुरान ही पढ़ने के लिए, समझने के लिए और अमल करने के लिए उतारा गया है, सिर्फ एक सूरत नहीं है। तो इस तरह से यानी इस तरह की चीज़ों को जो है ना वो उसके बारे में एहतियात रखनी चाहिए। और अब इंशाल्लाह सूरह शुरू करते हैं। और इसमें क्या है कि यासीन कसम है कुरान की जो कि हिकमत से भरा हुआ है। अम, कुरान जो है अच्छा पहले जो है कसम की बात है। और कुरान की अल्लाह सुब्हाना तआला कसम खाकर जो है वो कह रहे हैं कि कुरान क्या है, हिकमत से भरा है। और कसम जो है क्यों खाई जाती है, किस चीज़ की खाई जाती है बेसिकली, जब भी कसम खाई जाती है तो जो मकसूम अलैह होता है यानी जिसकी कसम खाई जा रही होती है, तो बेसिकली वो कोई बड़ी चीज होता है कसम खाने वाले के नजदीक। तो जो है और इस तरह से उसका पर्पस क्या होता है कि क्यों उस चीज की कसम खाकर जो है कसम खाई जा रही होती है, क्योंकि कसम खाने वाला अपनी बात की इम्पोर्टेंस, उसकी सच्चाई और उसकी जो तस्दीक है ना उसको बताना चाह रहा होता है। तो जैसे क्या है कि हम लोग भी अगर यानी कोई शख्स है और उसकी बात पर कोई यकीन ना करे, या वैसे ही अपनी कोई बहुत ऐसी बात है जिसको वो दूसरों तक पहुंचाना चाह रहा है, तो वो कसम खाता है, अल्लाह की कसम खाता है। अल्लाह ही की कसम क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो उसके नजदीक होगी वो उसी की कसम खाएगा। और ये चीज भी है कि हमें ये भी जो है तालीम किया गया कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की जो है कसम खाएं, इसके अलावा किसी और की कसम नहीं है। और फिर क्या है कि कसम का पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है कि जो कुछ कहा जा रहा होता है उसकी अहमियत जो है ना उसको जाहिर करने के लिए। और क्या है कि अब कुरान की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी गई है। कुरान जिसकी कसम खाई गई है उसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने डिस्क्राइब भी किया कि वो कैसी किताब है, अल हकीम है। अल हकीम में जो है जैसे दो तीन चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले हकीम जो है जैसे कि जुल हिकमा के मीनिंग्स में आ जाता है कि हिकमत वाला। और हिकमत वाला कैसे है कि अगर आप यानी इसको देखें, कुरान को देखें, तो जो इसका जो टेक्स्ट है और फिर इसके अलावा यानी किस तरह से इसका हर हुक्म जो है इंसाफ पर और फेयरनेस पर मबनी है। और इसके जो अहकामात हैं वो ऐसे हैं जो कि तमाम इंसानियत के लिए बराबर हैं। मीन्स के कोई इंसान जो है वो ऐसे नहीं कह सकता कि ये मुझे सूट नहीं करते, ये इन इन पर अमल करना जो है ये मुश्किल है। क्योंकि होता क्या है कि यानी इस चीज को आप बड़ा वो
اپریشیٹ کریں گے کہ اگر کوئی کہیں پر رہنے والے یعنی کوئی جس طرح سے بنا دیں، کوئی لا بنا دیں جو کہ سب کے لیے ایکول ہو، سب کے لیے برابر ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ واہ زبردست ہوتا ہے نا کہ ایک ملک کا قانون اگر آپ دوسرے ملک میں جا کر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں کے جو سرکمسٹانسز ہیں، وہاں کے جو حالات ہیں، وہاں پر جس طرح سے زندگی گزاری جاری ہوتی ہے، تو ایک ملک کے قوانین جو ہے نا دوسرے ملک میں جا کر بالکل بیکار ہو جائیں گے کیونکہ وہاں وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ قرآن کی خوبصورتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ یہ ذوالحکمہ ہے، حکمت سے بھرپور ہے، اس میں اس قدر وزڈم ہے کہ اس کے جو احکامات ہیں، جو قوانین ہیں، وہ تمام انسانوں کے لیے ہیں اور ہر جگہ ہر خطے پر رہنے والے ہر قسم کے انسانوں کے لیے ہیں۔ تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ ذوالحکمہ ہے، حکمت سے بھرپور کتاب ہے۔ اور پھر حکمت ہمیں جس طرح سے قرآن کو ترتیب دیا گیا ہے، جس طرح سے اس کی آیات ایک کے بعد دوسرے رکھی گئی ہیں، اور یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ وزڈم نظر آتی ہے۔ اور پھر اس طرح سے کہ یعنی جس طرح سے بات بھی کی جاتی ہے تو اس میں ہمیں بڑا بیلنس نظر آتا ہے، وہ بھی حکمت کی بات ہوتی ہے نا کہ ایک جگہ اگر یعنی جہاں پر محبت کی ضرورت ہے کہ نرمی سے بات کو کیا جائے تو وہاں پر جو ہے محبت کا جذبہ نظر آئے گا، اور کہیں پر اگر شدت سے بات کو کرنا ضروری ہے تو وہاں پر ہمیں جو ہے وہ بات میں شدت بھی نظر آتی ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ہی ٹون میں بات کرتے رہیں، یعنی کہیں پر آپ کو یعنی وہی مثال لے لیں کہ بچے کے ساتھ اگر آپ سیم ٹون میں چلتے رہیں تو یہ کوئی کہے گا کہ بھئی یہ عقل مندی ہے؟ ہوتا کیا کہ سم ٹائمز کچھ مائیں جو ہوتی ہیں بہت ہی یعنی سافٹنس، ایکسٹرا آرڈنری سافٹنس دکھاتی ہیں کہ وہ بچوں کو پھر بگاڑنے کا سبب بن جاتی ہیں، تو ان کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ضرورت ہوتی ہے کہ جس وقت بچے کو جو چیز ریکوائرڈ ہے اس کے مطابق جو ہے اس کو ڈیل کیا جائے۔ جب محبت ہے تو محبت جو ہے ظاہر کی جائے، جب سختی کی ضرورت ہے تو سختی جو ہے وہاں پر دکھائی جائے، تو جہاں شدت چاہیے وہاں شدت ہونی چاہیے۔ تو یہ اسلوب جو ہے آپ کو قرآن میں نظر آئے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سیم ٹون میں آپ کو قرآن نہیں نظر آتا، اس میں ڈفرینٹ ایموشنز ہیں، ڈفرینٹ کیفیات ہیں جو کہ جس میں سے کہ یعنی جو چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کی اور یہ جو ہے نا بہت افیکٹو ہوتی ہیں یہ چیزیں، یہ جو اسلوب ہے یہ بہت افیکٹو ہوتا ہے، سننے والا اس کا بہت اثر لیتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جب آپ اس کتاب کی ایون کی ریسیٹیشن سنتے ہیں اونلی، آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس کے باوجود اس کے الفاظ میں جو جو ایک چیز رکھی گئی ہے کہ جہاں جو چیز ریکوائرڈ ہے وہاں اس کو ڈالا گیا ہے، تو اس کا اثر جو ہے اس کی قرات میں بھی آتا ہے اور وہ سننے والے پر بھی اثر کر دیتا ہے۔ بہت بار یعنی لوگ جو ہے صرف اس کی ریسائٹیشن کو سنتے ہیں اور سبحان اللہ اتنے امپریس ہوتے ہیں کہ صرف سننے کی وجہ سے وہ اسلام کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی صرف سننے کا ان پر اس قدر اثر آ جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ کتاب کیا ہے؟ ذوالحکمہ ہے، ہر طرح سے یعنی حکمت سے بھرپور یہ کتاب ہے، فل آف وزڈم جو ہے یہ کتاب ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ حکیم میں جو ہے ایک اور میننگ بھی آتے ہیں، محکم۔ محکم مین کہ بہت ہی مستحکم مضبوط قسم کی کتاب ہے۔ مضبوط مینز کہ اگر اس کو اس کے معنی، اس کے میننگز کے اعتبار سے لیا جائے تو آپ کو وہاں پر کوئی جھول نظر نہیں آئے گا، بہت مضبوطی، فرمنس نظر آئے گی۔ اس کے الفاظ کو دیکھیں، جو الفاظ کا جو چناؤ ہے، ایک ہی یعنی ایک ہی چیز کو کنوے کرنے کے لیے مختلف الفاظ ہوتے ہیں، اور اس میں جو الفاظ کا چناؤ ہے، جو سلیکشن ہے، وہ کیا ہے؟ بہت ہی مستحکم ہے، محکم ہے، مینز کہ وہی لفظ جو ہے نا وہاں پر سوٹ کرتا ہے، بیسٹ میننگز دے رہا ہے اور ہر لحاظ سے یعنی پرفیکٹ وہ ورڈ ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو وہاں سے ہٹا کر کچھ دوسرا ڈالیں گے تو آپ ڈال نہیں سکتے، سارے اس کا جو ہے نا یعنی بالکل وہ جو ہے مسک کر کے رکھ دیں گے۔ یعنی ہے کیا کہ جہاں پر اگر یعنی میننگز کے اعتبار سے دیکھا جائے، الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی جسے کہہ لیں کہ فرم اور مضبوط مستحکم قسم کی کتاب نظر آتی ہے۔ اور
इसका टेक्स्ट जो है वो ऐसा है कि इसको जो है ना यानी कोई अदल बदल या इसको अगर कोई मसख करना चाहे तो नहीं किया जा सकता। और इसकी जैसे हमें इसके रेफरेंस में बहुत सारी आयत भी नजर आती हैं, जैसे कि सूरह हूद में क्या आता है, आया नंबर 1 में कि किताबुन उहकिमत आयातुहु, कि ये वो किताब है कि जिसकी आयतें क्या है, मुस्तहकम है, बहुत मजबूत है। और ये चीज भी जैसे कि सूरह निसा में भी क्या आता है कि ये अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते। वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि, कि अगर ये गैर अल्लाह की तरफ से होता, लवजदू फीहि इख्तिलाफन कतीरा, तो इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती। यानी बेसिकली क्या है कि मजबूत है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसमें कोई झोल, कोई कमी, कोई नुक्स जो है वो तलाश कर सकें। और फिर ये ऐसी किताब है कि जैसे कि सूरह फुस्सिलत आया 42 में भी क्या आता है कि ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, कि इसके ना आगे पीछे कहीं से भी इसमें किसी भी किस्म की कोई बातिल की आमेजिश नहीं हो सकती। तो ये चीज भी इसकी सॉलिडनेस को शो करती है कि ये अपने आप में इस कदर मुस्तहकम और मजबूत किताब है कि कहीं से भी कोई भी चीज इसमें जो है ना गलत किस्म की ऐड नहीं हो सकती, कोई भी बातिल जो है ना उसकी आमेजिश जो है इस किताब में नहीं हो सकती। इस तरह से ये मुहकम बनाई गई है। और फिर क्या है कि मुहकिम भी है, यानी मजबूती, खुद मजबूत है और मजबूती देती भी है, मजबूत करती भी है। और जैसे कि यानी बेसिकली कुरान की परफेक्शन पता चल रही है। और यानी स्ट्रेंथन किस तरह से करती है कि इसकी एक आयत दूसरी आयत को फेवर कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है। जैसे कि अब आप ये देखें कि ये कुरान जो है ये 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। तो होना तो ये और वर्बल था, यानी जुबानी था, लिखा जा रहा था, लेकिन इस तरह से नहीं था। ज्यादा जो था वो किस तरह से, यानी ये नहीं था कि एक ही बार रिटन फॉर्म में दे दिया गया। तंजील वक्तन फक्तन ग्रेजुअली उतर रहा था। और जो है वही की सूरत में था। जिस तरह से तौरात तो लिख कर दी गई ना, लेकिन कुरान क्या था, वही की सूरत में था। तो क्या था, 23 साल के अरसे में ये उतारा गया। तो क्या होता है कि एक आयत जो कि आपको यानी शुरू में नजर आएगी, तो उसी आयत की सपोर्ट में आपको कुरान के एंड पे भी, यानी कहीं दूसरे हिस्से में जो है ना दूसरी आयत क्या मिलेगी, वो उसी की सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। 23 साल जो है ना एक बहुत लंबा अरसा होता है, बहुत लंबा अरसा होता है। और इसमें यानी ये बेसिकली ये सारे प्रूफ्स एंड एविडेंसेस हैं कि ये कुरान जो है आप वसल्लम ने खुद नहीं घड़ा, ये अल्लाह ताला की किताब है। कि देखें कि इंसान जो है 23 साल में, हम खुद भी देखें कि 4-5 साल पहले हम अपने आप को एनालाइज कर लें कि हम जो है यानी 5 साल पहले की अपनी सोच, सोचने के स्टाइल को, अंदाज को, सब चीज़ों को अगर जो है याद करें तो हमें क्या लगेगा कि नहीं, उस वक्त ये मेरी सोच गलत थी, ऐसे नहीं होना चाहिए था। यानी बहुत सारी यानी हम टोटल जो है ना हमारा जो सोचने का अंदाज है ना 5-6 साल के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है, चेंज हो जाता है, बहुत सारी उसमें चेंजेस आ जाती हैं। तो ऑब्वियसली जब आपकी सोच चेंज होती है तो आपका कलाम भी बदल जाता है, आपकी गुफ्तगू भी बदल जाती है, आप जैसा आप सोचेंगे वैसी ही आपकी गुफ्तगू होगी। तो यहाँ पर देखें कि ये मुहकिम है, यानी एक आयत दूसरी आयत को स्ट्रेंथन करती है, सपोर्ट करती है। कि 23 साल में नाजिल हुआ, जो पहली आयत नाजिल हुई ऐसा नहीं था कि वो एक डिफरेंट सोच के साथ नाजिल की गई हो, और जो बाद में आयतें आई उसमें आपको कुछ डिफरेंट जो है नजर आ रहा हो, नहीं, बल्कि क्या है, कंसिस्टेंसी जो है हमें उसमें नजर आती है। और ये चीज भी शो करती है कि ये किताब क्या है, मुहकिम है। और फिर क्या है कि तीसरे मीनिंग्स जो इसमें आ जाते हैं हकीम में, हाकिम के मीनिंग्स में है। हाकिम मीन्स के जैसे जज होता है। तो ये किताब क्या है, बतौर हाकिम जो है वो बतौर हाकिम है। किस तरह से कि जैसे अच्छे और बुरे में ये किताब जो है फैसला करती है, क्या सही है क्या गलत है,
کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے. یعنی دو چیزوں کا فرق جو ہے اس میں فیصلہ کون سی کتاب کرتی ہے؟ قرآن کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیسا بنایا ہے کہ یہ حاکم ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ کہ یہ الحکیم ہے، اور اسی میں یعنی حاکم کی صفت جو ہے وہ آ جاتی ہے. اور اس میں بھی دیکھیں کہ جیسے سورہ شورا میں بھی ہمیں آیہ نمبر 10 میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے نا کہ وہ مختلف تم فی ہی من شیئن، کہ اگر تمہارا کسی بھی چیز میں اختلاف ہو فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے سپرد ہے. مینس قرآن سے کیا جائے گا. اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ اگر آپ بیسیکلی لوگوں پر چھوڑ دیں، لوگوں کو جج بنا دیں، تو ہر انسان جو ہے نا، یعنی ایک انسان فیصلہ کرے گا، اسے لگے گا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کے لیے وہ چیز کیا لگے گی کہ یہ نہیں، یہ تو جو ہے نا بڑی ناانصافی پر مبنی ہے. کیونکہ ہر انسان جو فیصلہ کرتا ہے وہ اپنی یعنی جو بھی اس کا کرائٹیریا ہے کہ اچھا یہ اچھائی ہے، میں اس کو اچھائی کی کیٹیگری میں ڈالوں، یہ برائی ہے، وہ اس کے نزدیک ہے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اب یہیں پر دیکھ لیں کہ آج کل تو آپ کو بہت کلیئر اس کی اگزامپلس ملیں گی کہ اگر لوگوں پر یہ چھوڑ دیا جاتا کہ اچھائی اور برائی میں فیصلہ کریں تو ایک کیوس ہے. یعنی آپ کو پھر جو ہے نا اختلاف ہی اختلاف نظر آئے گا. اور ایسے میں جو ہے کچھ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو یعنی ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر فیصلہ کر دے، اور وہ فیصلہ کیا ہو؟ یعنی بالکل درست ہو، سچ اور انصاف پر مبنی ہو، اور سب کے لیے جو ہے وہ پریکٹیکل ہو. تو جیسے آج کل کی اس میں دیکھ لیں کہ جیسے ہومو سیکچولیٹی ہے، تو اب کچھ لوگوں کے نزدیک کیا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کچھ برائی نہیں ہے، جبکہ آپ کو دوسری طرف وہ لوگ بھی نظر آئیں گے جو کہیں گے کہ نہیں، یہ تو سراسر برائی ہے. تو اب جو اس کو برائی نہیں کہتا تو وہ اپنی اس میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. اب وہاں پر جو ہے کچھ فائنل ایک ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے جو کہ ڈیسائیڈ کرے، کیونکہ انسانوں پہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر تو یعنی جو ہے نا کچھ یعنی کیوس ہے بیسیکلی. تو سبحان اللہ، یعنی یہ کتاب کیا ہے؟ بطور جج ہے، حاکم ہے، اور فائنل جسے کہہ لیں کہ ججمنٹ جو ہے نا وہ کہاں سے ملتی ہے؟ اس قرآن سے ملتی ہے. اور اس کی ججمنٹ کو کیوں لیا جائے گا؟ کیونکہ یہ حکیم ہے. مینس کہ اس کی جو یعنی یہ کتاب جو ہے اپنے اپنے آپ میں کیا ہے؟ حکمت سے بھرپور ہے، محکم ہے. تو ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ اس کے فیصلے بھی کیا ہیں؟ حکمت پر مبنی ہے اور مضبوط ہیں. یعنی بیسیکلی محکم میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ اس کے جو بھی احکامات ہیں وہ تمام قسم کے ڈاؤٹ سے اور ہر طرح کے یعنی شک سے، تمام چیزوں سے بالکل پاک ہیں. یعنی بہت ہی مضبوط قسم کے احکامات ہیں کہ جن میں کوئی آپ ایرر اینڈ فلاز نہیں نکال سکتے کہ اچھا آپ کہیں کہ اچھا قرآن میں یہ حکم ہے تو اس میں مجھے یہ جو ہے نا ڈرا بیکس نظر آ رہے ہیں، اس میں مجھے یہ پرابلمس نظر آ رہے ہیں. نہیں، اگر آپ فیئر ہو کر جو ہے نا بغیر تعصب کے قرآن کے احکامات کو اگر آپ جائزہ لیں گے، ان کو انالائز کریں گے، تو سبحان اللہ اس میں آپ کو حکمتیں ہی ایک حکمتیں نظر آئیں گی. اور یعنی پرفیکشن ہی پرفیکشن نظر آتی ہے، کہیں پر بھی کچھ بھی کمی نہیں نظر آتی. اور یہ چیز ہم یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کو یعنی بہت بڑے لیول یا ادھر ادھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی زندگی ہی کو دیکھ لیں کہ کوئی ایک بات، کوئی ایک ایسی چیز، کوئی ایک ایسی نصیحت جس کو ہم نے اپنے لیے اپنایا ہو اپنی زندگی میں، یعنی ہم نے اس چیز کو قرآن سے لیا اور ہم نے اس کو اپنایا، تو یقین کریں کہ 100% گارنٹی ہے کہ اس چیز کی خیر ہی ہماری زندگی میں آئی ہوگی. نیور ایور کہ ہم نے قرآن کی کسی بات کو لیا ہو اور اس سے جو ہے یعنی معاملات الٹ پلٹ گئے ہوں اور معاملات بگڑ گئے ہوں، معاملات خراب ہو گئے ہوں، یا پھر یہ کہ کسی قسم کی یعنی کوئی ہمیں جسے کہہ لیں کہ اس کی وجہ سے کوئی شر ہم تک پہنچا ہو. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جیسے سچ بولنے ہی کی عادت ہے نا، سچ بولنے کی خوبی ہے، آپ اگر اس کو اپنا لیں گے تو ہر جگہ یہ چیز آپ کو کیا ہے؟ فائدہ ہی دے گی. اور تو سبحان اللہ، یعنی کوئی بھی چیز ہے، اور اس کو بھی دیکھیں کہ قرآن کے قوانین، اس کے احکامات کو جہاں ایگزیکٹلی جس طرح سے اس کا نفاذ ہونا چاہیے قرآن ہی کے مطابق، تو وہاں پر جو ہے نا آپ کو اس کے فائدے ہی فائدے نظر آئیں گے، بے شمار جو ہے نا فائدے نظر آئیں گے. اور پھر کیا ہے
کہ اب اس کے بعد جو ہے، اب یہاں پر جو قسم کھائی گئی تھی قرآن کی، کہ قرآن جو ہے قسم ہے قرآن کی جو کہ حکمت سے بھرا ہوا ہے. جیسے میں نے کہا کہ قسم کھائی جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے مقسوم علیہ، کہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اور اب ہے جواب قسم. جواب قسم کیا ہے؟ کہ انک لمن المرسلین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ پیغمبروں میں سے ہیں. اور کیا ہے؟ اعلیٰ صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہیں. یعنی قسم کھا کر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کیا ہیں؟ پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں. تو یہ چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا کر، اور یہ دیکھیں کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے، قرآن، قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو یہ چیز یعنی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی اس بات کے لیے ایویڈنس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا، اور انہی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ رہا تھا. اور قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ کہ الحکیم. اب جو وہی نازل ہو رہی ہے وہ اپنے آپ میں کیسی ہے؟ الحکیم ہے، حکمت سے بھرپور ہے، محکم ہے، حاکم ہے. اتنی خوبیوں کی مالک ہے، اس میں کچھ بھی کہیں پر بھی آپ کو کوئی کمی اور نقص نہیں نظر آ رہا، نہ ہی آپ اس میں کوئی کمی نکال پا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی انسان کا نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کے ساتھ تو چاہے کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ کہیں نہ کچھ آپ کو یعنی نظر آئے گا. لیکن سبحان اللہ، اس کلام کی جو پرفیکشن ہے وہ یہ شو کر رہی ہے کہ یہ کسی کامل ذات کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا نہیں ہے. تو یہ وہی جو ہے، یہ قرآن جو ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خود سے نہیں گھڑا، اور آپ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. اور اس میں جیسے ہمیں ایک حدیث بھی پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر کہا گیا نا کہ پیغمبروں میں سے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیغمبر نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی جو ہے پیغمبر بھیجے گئے. اور جیسے کہ ایک حدیث میں بھی ہمیں کیا بات پتہ چلتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری مثال جو ہے پیغمبروں کے، یہ بیسیکلی خلاصہ ہے کہ میری مثال جو ہے پیغمبروں کے بیچ میں کیسی سی ہے، کہ کوئی شخص جو ہے ایک بہت خوبصورت گھر بنائے، ہر لحاظ سے بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ جو ہے نا اس کی جگہ چھوڑ دے. اور اب لوگ دیکھتے ہیں اس گھر کو اور بہت تعریف کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کاش کہ یعنی یہ ایک اینٹ بھی اگر یہاں پر لگ جاتی تو کیا ہوتا، کہ یعنی پھر تو یہ بالکل پرفیکٹ ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ اینٹ کیا ہوں؟ یعنی وہ میں ہوں، کہ اس اینٹ کی طرح کیا ہوں؟ کہ میں ہوں، کہ آخری نبی کی صورت میں مجھے جو ہے وہ بھیج دیا گیا. اور پھر کیا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ اعلیٰ صراط مستقیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سیدھے راستے پر ہیں. مستقیم جو ہے نا بیسیکلی جیسے کہہ لیں کہ بالکل سیدھا، اسٹریٹ. اور اس میں جیسے کہہ لیں کہ درستگی اور سٹیبلٹی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اور یعنی بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر ہیں وہ راستہ بھی کیا ہے؟ مستقیم ہے، بالکل سیدھا ہے، بالکل یعنی درست ترین راستہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صراط مستقیم پر ہیں، تو یعنی بالکل درست ترین راستے پر ہیں. تو کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کس راستے کو فالو کر رہے ہیں؟ جو کہ وحی کے ذریعے آپ کو دیا گیا، قرآن کو آپ فالو کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ چلتا پھرتا قرآن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو بھی احکامات قرآن کے ذریعے سے ہمیں دیے تو سب سے پہلے ان پر عمل کرنے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن کا راستہ ہے. تو اب یہاں پر جو چیز پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے تو دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، قرآن اور سنت. یہ دو چیزیں ہیں کہ جن پر اگر انسان عمل پیرا ہے تو وہ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اچھا میں صراط مستقیم پر ہوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے صراط مستقیم کی توفیق دے رکھی ہے، کیونکہ یہی راستہ جو ہے یعنی قرآن اور سنت کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کہ آپ کس پر ہیں؟ اعلیٰ صراط مستقیم کے سیدھے راستے پر ہیں. اس سے ہٹ کر جو ہے
रास्ते क्या होंगे? वो गुमराही के रास्ते होंगे। और जैसे कि इसकी उसमें एक हमें आयत भी पता चलती है, सूरह आल इमरान आयत 31, कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तबा करो। या उस सल्लम से कहा जा रहा है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, यानी अल्लाह से मोहब्बत करते हो, उसकी रजामंदी हासिल करना चाहते हो, तो उसका तरीका कार क्या है? फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, यानी आप वसल्लम की इत्तबा करो। युहबिबकुमुल्लाह, इसका रिजल्ट क्या होगा? कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत चाहिए तो कैसे मिलेगी? आप वसल्लम का इत्तबा करके, आप वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करके। और आप वसल्लम को फॉलो करना, इत्तबा करना, इसका मतलब क्या है? कि आप कुरान को फॉलो कर रहे हैं। और कुरान क्या है? सिरात मुस्तकीम है। सुबहान अल्लाह। यानी क्या है कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो क्या करो? मेरी इत्तबा करो, तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। सुभान अल्लाह। तो इससे लेसन क्या पता चल रहा है? कि सिरात मुस्तकीम क्या है? कुरान और सुन्नत है। और फिर क्या कहा जा रहा है? कि तंजील अजीज रहीम, कि ये कुरान जो है किस तरह से उतारा गया है, यानी ग्रेजुअल जो है उतारा गया है। और ये किसकी तरफ से? अल अजीज, अल्लाह सुब्हाना तआला का नाम है। और इसका मतलब क्या है? यानी इज्जत वाला, कुव्वत वाला, दोनों मीनिंग इसमें आ जाते हैं। कि इज्जत से भी है और यानी ताकत से भी है, कि इज्जत और ताकत वाला। और रहीम मीन्स के रहम फरमाने वाला, यानी बेसिकली अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत है। वो चाहता तो इंसानों को बगैर रहनुमाई ही के इस दुनिया में छोड़ देता, बगैर गाइडेंस ही के यूं ही छोड़ देता, और आखिरत में फिर उनको, यानी उनके अमाल पर जजा देता। तो सुबहान अल्लाह, यानी कौन कौन ऐसा है जो कि अपने आप से दुरुस्त रास्ते को ढूंढ लेता, सोच लेता और इख्तियार कर लेता? नो वन। यानी वही देखते हैं ना कि जिन चीजों को इंसान खुद डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये सही है ये गलत है, तो वो हो सकता है कि वो सही हो सकता है कि वो सही ना हो। तो यानी बेसिकली ये अल्लाह सुब्हाना ताला का रहम है, उसकी रहमत है कि उसने रहनुमाई के लिए पैगंबरों को भेजा और किताबों को भेजा। और अब यहाँ जो है ना, ये चूंकि मक्की सूरत है, और इसमें जो है चूंकि मुशरिकीन मक्का जो है आप सल्लम का इनकार कर रहे थे, और आसल्लम को जो है झूठा कहते थे। तो यहाँ जो है इस सूरह के शुरू में कुरान की कसम खाकर जो है ना आसल्लम की जो नबूवत है उसकी सदाकत को बताया जा रहा है, कि आसल्लम क्या है? सच्चे रसूल हैं, आपकी नबूवत क्या है? सच्ची है। और इसी चीज में देखें कि ये जो कुरान को हकीम कहा गया, तो इसी एक बात में उनके तमाम एतराजात का जवाब था। बेसिकली देखें कि जो कुछ अल्लाह ताला यानी वही की सूरत में नाजिल कर रहे थे, चूंकि ये अल्लाह का कलाम था, तो मुशरिकीन मक्का जो है ना इस कलाम में कोई नुक्स नहीं तलाश कर सके। यानी वो बेबस थे कि वो कहते कि अच्छा ये जो आप हमें सुना रहे हैं, वही की सूरत में कुरान सुना रहे हैं, तो इसमें तो ये प्रॉब्लम है, इसमें तो ये चीज है, इसमें ये कमी है, इसमें ये नुक्स है, इसलिए हमने इसको लेते। ये ऑब्जेक्शन नहीं था ना, वो ये ऑब्जेक्शन कर सके। क्यों? क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का कलाम है, इसमें तो वो यानी कुछ नुक्स तलाश ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये अपने आप में क्या है? परफेक्ट है। तो जब वो ऐसा नहीं कर सकते थे, तो फिर किस तरह से यानी रिजेक्ट करते थे? आप सल्लम की जात को निशाना बनाते थे। आप सल्लम की जात को किस तरह से निशाना बनाते थे? कि कहते थे कि ये तो काजिब है, ये तो काहिन है, ये तो, क्योंकि सारे कुछ प्रेडिक्शंस होती थी जो कि वही की सूरत में आती थी और कुरान के जरिए से बताई जाती थी, तो उनको लगता था तो ये तो जो है, क्योंकि फ्यूचर की बातें बताते हैं, तो ये तो इसका मतलब है ये काहिन है। और खूबसूरती थी कलाम में, तो कहते थे अच्छा ये तो शायरी है, लेकिन खुद ही डिनाई करते थे कि नहीं ये तो शायरी भी नहीं हो सकती। और फिर क्या था कि मजनून बोल देते थे आसल्लम को। तो इन तमाम एतराजात के जवाब जो है ना, वल कुरान हकीम, इस एक बात में है कि हाउ कम कि आप कहते हैं कि ये शख्स जो है ये मजनून हो चुका है, इसलिए ये इस तरह की बातें करता है। तो एक मजनून और दीवाने की बातें जो हैं अल हकीम कैसे हो सकती हैं? सुबहान अल्लाह, कैसे वो इतने बेहतरीन किस्म के लॉज जो हैं
یہ جو وراثت کے ہیں لاز ہیں ان کو آپ دیکھیں، باقی جو لاز ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مجنون اور دیوانہ شخص جو ہے اتنے بہترین قسم کے پرنسپلز، اتنے بہترین قسم کے لاز جو ہیں وہ ڈیفائن کر دے؟ تو ساری ان کے جو اعتراضات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، تو اس کا جواب کیسے دیا گیا؟ یعنی والقرآن الحکیم، کہ یہ قرآن جو ہے وہ حکمت والا ہے۔ اور کیوں نازل کیا گیا یہ قرآن؟ لتنذرا، تاکہ تم ڈراؤ، قومن، قوم کو، ماں نہیں، انذرا، ڈرایا گیا، آباؤہم، ان کے باپ دادا کو، فہم غافلون، اور وہ کیا ہیں؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بھیجا گیا، قرآن اتارا گیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ ایک ایسی قوم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو بھیجا گیا کہ ان کے یعنی یہ لوگ ایسے تھے کہ ایک بہت لمبے عرصے سے ان کے پاس جو ہے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ان کو وارن نہیں کیا گیا تھا، ان کو متنبع نہیں کیا گیا تھا، ان کو خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ اور جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کافی ٹائم بیچ میں گزر چکا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، کہ وہاں پر عربز میں جو ہے وہ یعنی ان کی طرف جو ہے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ تو یہاں جو ہے یعنی کہا جا رہا ہے کہ یہ مقصد کیا ہے؟ کہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک عرصے سے ان کے پاس کوئی وارنر نہیں آیا۔ یہ جو انذار کرنا ہوتا ہے نا، ڈرانا، اس میں بھی دیکھیں کہ یہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ یعنی شفقت کے ساتھ ہوتا ہے، اور کس طرح سے ہوتا ہے کہ دوسرے میں ایک خوف کو ابھارنا، ایک ایسی چیز کے بارے میں خوف کو ابھارنا کہ جو کہ اس کے لیے خطرناک ہے، جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ قریب ہے اس چیز کو، اس کام کو کرنے والا ہے، یعنی بہت قریب ہے کہ وہ اس کام کو کر جائے، اور جب اس کو کر جائے گا تو کیا ہوگا کہ اس کے نقصانات جو ہیں اس کو پہنچیں گے۔ تو ایسی چیز کے بارے میں یعنی اس کو، اس کے اندر خوف پیدا کرنا کہ اگر تم یہ ایسا کرو گے تو یہ نقصان جو ہے تمہیں مل جائے گا۔ جیسے کہ ہوتا ہے یعنی کسی کو جو ہے، جیسے فار ایگزامپل اگر بچہ جو ہے یعنی آگ جل رہی ہو اور بچہ جو ہے بھاگ کر آگ کی طرف جا رہا ہو، تو ماں جو ہے یعنی شاؤٹ کرے گی اور بلائے گی، یعنی ایسا کچھ کرے گی کہ بچے کے بیچ میں خوف پیدا ہو، اور جو کچھ وہ کرنے والا تھا اور اس کا نقصان اس کو ملنے والا تھا، کیا کرنے والا تھا؟ آگ کی طرف جا رہا تھا اور وہ جلنے والا تھا، کہ وہ اس چیز سے متنبع ہو جائے، وارن ہو جائے، اور اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لے۔ تو یہ اس طرح کا انذار ہے کہ دوسروں کو یعنی خوف دلانا تاکہ وہ ان غلط کاموں کو چھوڑ دیں جس کا کہ نقصان اور نتیجہ ان کو بعد میں جو ہے نقصان کی صورت میں جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ اور پھر یہ چیز کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب غفلت جو ہے وہ کیسی سی ہوتی ہے؟ بیسیکلی یعنی انسان غافل ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، لا علم ہوتا ہے، علم کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ غافل ہوتا ہے، اور ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو بتایا جائے، اس کو نالج دیا جائے۔ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان جان تو رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ غافل ہوتا ہے، پھر بھی غفلت ہی میں ہوتا ہے، پھر بھی وہ ایسے کاموں کی طرف جا رہا ہوتا ہے جو کہ اس کو نقصان دینے والے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اپنے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جب انسان یعنی ایک تو لا علم ہے، جہالت ہے، معلوم نہیں ہے کہ جیسے ایک بچے کو ہی لے لیں کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آگ جو ہے جلانے کا کام کر دیتی ہے، آگ جو ہے اس کو جلا دے گی۔ تو چھوٹا بچہ جو ہے نا، لا علمی کی وجہ سے اسے نہیں پتا، تو وہ آگ میں بھی ایسے ہی ہاتھ ڈال دے گا جیسے وہ پانی میں ڈال رہا ہے، کیونکہ اسے اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ آگ جلا دیتی ہے تو یہ اس کی لا علمی ہے۔ تو ایسے میں اس کو وارن کرنا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے، یہ اس کی غفلت ہے، اس کی غفلت سے اس کو جگانا جو ہے نا ضروری ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ خواہشات ہیں، سم ٹائمز یہ خواہشات ہوتی ہیں جو کہ انسان کو غافل کر دیتی ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ یہ چیزیں نقصان ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی خواہشات میں اس قدر یعنی بہہ چکا ہوتا ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتا، یعنی جانتے ہوئے بھی جو ہے وہ غلط کاموں کی طرف ہوتا ہے جو کہ اس کو جو ہے وہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ کہ اب یہ دو چیزیں ہیں کہ لا علمی ہے
اور خواہشات کا حاوی ہونا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان غلط کام کرتا ہے، تو یہاں پر ہمیں ایک سولوشن دیا جا رہا ہے غفلت سے نکلنے کا، کیونکہ یہ غفلت جو ہے نا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی، صرف وہی لوگ غافل نہیں تھے، بلکہ کیا ہے کہ ہر دور میں کوئی بھی انسان جو ہے غفلت کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں بہت ضروری ہے اپنے آپ کو غفلت سے نکالنا، اپنے آپ کو اس جو ہے یعنی اگنورنس سے نکالنا، اور اس کا حل کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو غفلت سے نکالتا ہے، کیونکہ یہاں پر کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ قرآن کا ذکر کیا گیا، رسول کا ذکر کیا گیا، اور رسول اور قرآن کو بھیجا گیا لِتُنذِرَ، تاکہ ان کو متنبع کیا جائے۔ کیوں؟ فہم غافلون، کیونکہ وہ غفلت میں ہیں، یعنی جو حالت ان کی بنی ہوئی ہے اس حالت سے ان کو نکالنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لِتُنذِرَ، اس قرآن کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، لوگوں کو وارن کیا جائے۔ تو بیسیکلی قرآن سے کنیکشن جو ہے یہ انسان کو جو ہے غفلت سے نکالتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ لقد حق القول، کہ بے شک ثابت ہو چکی بات، علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر، فہم، پس وہ، لا یؤمنون، نہیں ایمان لائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، قرآن کو بھیجا گیا کہ لوگوں کو ان کی غفلت سے نکالا جائے، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ میجورٹی جو ہے وہ انکار کرنے والی تھی، میجورٹی اپنے کفر پر قائم رہنے والی تھی، بہت کم لوگ تھے جو کہ غفلت سے بیدار ہوئے اور ایمان کی روشنی کی طرف آئے، لیکن زیادہ تر کیا تھے؟ یعنی جب وہاں پر ایک تو لا علمی تھی، جب رسول اور قرآن نہیں تھا تب تو لا علمی تھی، اس کی وجہ سے غفلت تھی، لیکن پھر کیا تھا کہ پھر اپنی خواہشات تھیں، پھر بھی وہ غفلت میں رہے، میجورٹی ان کی غفلت میں رہی، تو اس کی ریزن کیا تھی؟ کہ ان کی اپنی خواہشات تھیں۔ خواہشات کیا تھیں؟ کہ دنیا کے فائدے نظر آ رہے تھے، کہ ہاؤ کم کہ اگر ہم نے قرآن کو لیا تو ہمیں اس کے لیے یہ قربانی کرنا پڑے گی، قرآن کو لے لیا تو ہمیں یہ اپنی غلط چیزیں، اپنی غلط عادتیں جو ہیں چھوڑنی پڑیں گی۔ ایسے ہی ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے یعنی لوگوں میں بھی ہمیں یہ رویہ نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ قرآن سے اپنے آپ کو اس لیے دور رکھتے ہیں کہ ہم جتنا جان لیں گے پھر ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا، اور عمل چونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تو اس کا حل کیا نکالتے ہیں کہ اچھا یعنی لا علمی میں رہیں، یعنی جانتے ہیں کہ اچھا قرآن پڑھا تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے اپنی غفلت میں رہیں، اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ اپنی خواہشات کو وہ قابو میں نہیں کر سکتے، جن خواہشات پر وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ان کو ترک نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہی حالت جو ہے نا ان کی بھی تھی، مشرکین مکہ کی بھی تھی، کہ وہاں پر پہلے لا علمی تھی لیکن پھر قرآن ان کی طرف بھیج دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ غفلت میں رہے، تو اپنے دنیاوی فائدوں کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے میں جب لوگ یعنی خود غفلت میں رہنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو نکالنا نہیں چاہتے، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، کہ پھر کیا ہے کہ اکثریت پر جو ہے نا یہ بات ثابت ہو چکی ہوتی ہے کہ اب وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ جو خود اپنی اصلاح نہ کرنا چاہے، جو خود اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو سنوارنا نہ چاہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ یعنی آپ اس کو زبردستی جو ہے نا ہدایت نہیں دے سکتے، آپ اس کو زبردستی ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے، تو ایسا رویہ خود انسان کا جو ہے نا اس پر وہ بات جو ہے نا یعنی بیسیکلی ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ بات کون سی؟ حق القول، یعنی بات کیا ہے؟ حق القول کیا ہے؟ کہ جیسے کہ یعنی بیسیکلی جب انسان ڈٹائی دکھاتا ہے اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی نہیں مانتا، جبکہ اس کو یعنی ہر چیز اس پر واضح ہو جاتی ہے، ہدایت جو ہے اس تک پہنچ جاتی ہے، صحیح اور درست بات اس تک پہنچ جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں لیتا، تو ایسا کر کے بیسیکلی وہ ایک بات ہے جس کو کہ اپنے آپ پر وہ پوری کر لیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بیسیکلی وہ اپنے آپ کو اس چیز کا مستحق بنا دیتا ہے کہ یہ بات اس پر ثابت ہو گئی ہے، پکی ہو گئی ہے۔ اور وہ کیسے؟ وہ بات کیا ہے بیسیکلی؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے کہ جیسے کہ ہمیں سورہ سعد 84 اور 85 میں بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے، ایکچولی وہاں پر جو ہے
जैसे कि सूरह सौद में जो है, अगर हम पीछे से थोड़ा सा देखें तो वहां पर जो है आया नंबर, आई थिंक इट्स 85 से ना, 85 से। तो उसमें बेसिकली क्या है, सॉरी 85 नहीं 75, मुझे ऑलवेज ये कंफ्यूजन रहती है। अच्छा 75 से है कि जैसे उसमें क्या कहा गया कि जब इब्लीस को जो है सजदा करने के लिए कहा गया आदम अलैहिस्सलाम को, तो उसने सजदा नहीं किया। और तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इबलीस से पूछा कि कौला या इबलीसु मा मनाका, कि तुझे किस चीज ने मना किया कि तुमने जो है सजदा नहीं किया, कि जिस चीज को मैंने अपने हाथ से बनाया यानी आदम अलैहिस्सलाम को, तो तुमने उसको सजदा नहीं किया, बल्कि अस्तकबरता, कि तूने तो तकब्बुर किया और अपने आप को बड़ी चीज समझ रहे हो। अम कुंत मिनल आलीन, कि या तुमने अपने आप को बड़ी चीज समझा। अब उसने क्या कहा कि कौला अना खैरुम मिन, कि मैं तो इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार, इनके मुझे तो आपने आग से पैदा किया, व खलक़तहु मिन तीन, और इसको तो आपने मिट्टी से पैदा किया। और जब उसका ये रवैया था तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने क्या फरमाया, क़ाला फ़ख़्रुज मिन्हा, यानी गेट आउट, कि यहाँ से अब चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। फ़इन्नका रजीम, कि अब तुम क्या हो, मरदूद हो। व इन्न अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, कि क़यामत के दिन तक तुम पर अब मेरी लानत है। अब उसने आगे से क्या कहा, यहाँ से उसकी दुश्मनी जो है ना आदम अलैहिस्सलाम के साथ शुरू होती है। तो उसने क्या कहा, क़ाल रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौम युबअसून, कि मुझे क़यामत तक मोहलत दे दीजिए। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, कि तुम्हें मोहलत दे दी गई। कब तक, इला यौमिल वक्तिल मालूम, यानी क़यामत तक जो है ना तुम्हें मोहलत दे दी गई। अब उसने जो है ना, शैतान ने क्या फाइनल बात की कि कौला, उसने कहा शैतान ने, फबिइज्जतिका, तुम आपकी इज्जत की कसम, अल्लाह सुब्हाना ताला की इज्जत की कसम उसने खा के कहा, लउवियन्नहुम अजमाइन, मैं तमाम इंसानों को गुमराह करके रख दूंगा। लउवियन्ना, जरूर ब जरूर, लाजिम ब लाजिम, मैं क्या करूंगा, तमाम इंसानियत को गुमराह करके रख दूंगा, तमाम इंसानियत को भटका कर रख दूंगा। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर सिर्फ जो तुम्हारे खालिस बंदे हैं ना अल्लाह ताला के, सिर्फ वो शैतान के बहकावे से बच सकेंगे। अब ये बात सुनने के बाद देखिए उसने कितनी यानी पुरअज़म होकर जो है ना ये बातें की हैं। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस बात का जो जवाब दिया है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि वो हक़्क़ुल क़ौल, कि वो कौन सा हक़्क़ुल क़ौल है जिसकी बात यहाँ पर सूरह यासीन में हो रही है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, क़ाला, फरमाया, फल हक़्क़ु वल हक़्क़ अक़ूल, कि क्या है, कि फरमाया तो सच ये है, मैं सच ही फरमाता हूँ। ये अल्लाह सुब्हाना तआला का कौल है। तो सच ये है, तो मैं सच ही फरमाता हूँ। क्या सच फरमाता हूँ, लअम्लअन्न जहन्नम मिनका, कि मैं क्या करूंगा, जहन्नुम को भर दूंगा, किससे, मिनका, तुमसे, यानी शैतान से। व मिम्मन तबिअक मिनहुम अजमाइन, और जो कोई भी उनमें से यानी इंसानों में से जो भी तुम्हारी पैरवी करेगा, मैं तुमसे और इंसानों में से जो तुम्हारे फॉलोअर्स होंगे उन तमाम से क्या करूंगा, लअम्लअन्न जहन्नमा, मैं जहन्नुम में भर दूंगा। यानी मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, यानी मेरे लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि हो कि अब क्या होगा कि मेरी बनाई हुई मखलूक जो है वो, शैतान अगर सारी की सारी मखलूक को बहका भटका देगा तो खुदा ना खास्ता अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए ये कोई परेशानी की बात बन जाएगी। नो, बल्कि क्या है, क़ाल फल हक्कु वल हक्क अक़ूल, कि ये तो सच है और मैं सच ही कहता हूँ। कर ले, यानी जो भी शैतान के पीछे चलेगा तो अल्लाह ताला उसको यानी इंसानों से क्या कर देंगे, जहन्नुम को भर देंगे। यानी सुभान अल्लाह यहाँ पर भी जो है यानी यही चीज इन पर साबित हो रही है कि ये लोग अगर ईमान नहीं लाते, हर तरह की यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की कितनी मेहरबानी, कितना एहसान है उसका कि गफलत में इंसान पड़ा हुआ है और उसको गफलत से निकालने के लिए हर तरह से उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है, हर तरह से रहनुमाई जो है उस तक पहुंचाई जा रही है कि वो किसी तरह अपनी इस गफलत से निकल आए। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर कोई खुद अपनी गफलत में से निकलना पसंद नहीं करता और गफलत ही में रहते हुए शैतान के पीछे पीछे चलते उसका फॉलोअर बन जाता है, लक़द हक़्क़ल क़ौलु, तो फिर क्या है, उस पर बात जो है वो साबित हो चुकी, यानी उसका ठिकाना अब क्या है, जहन्नुम है। और ये चीज भी कि अक्सरियत जो है ना वो इसी कौल की जद में आती है।
अक्सरियत जो है ना उन पर यही बात साबित होती है। अक्सरियत का रवैया क्या है कि वो शैतान को फॉलो करने वाली है। अक्सरियत क्या है, वो गफलत में रहना चाहती है। अक्सरियत क्या है कि वो अपनी ख्वाहिशात का मुकाबला नहीं कर पाते, अपनी ख्वाहिशात के मुकाबले में बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, ख्वाहिशात उन पर हावी हो जाती हैं। अक्सरियत क्या है कि जानना नहीं चाहती, इल्म नहीं लेना चाहती। और फिर क्या है, अब यहाँ पर ये बेसिकली मुशरिकीन मक्का की भी बात थी कि वहां पर भी हम देख रहे थे कि बहुत कम लोग थे जो कि ईमान लेकर आ रहे थे और मेजॉरिटी जो है वो कुफर कर रही थी। और फिर क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि अगली आयत में बेसिकली उनकी जो हट धर्मी है, जो उनकी जिद है, और जो उनका जिसे कह लें कि जिद पर मबनी रवैया है, तकब्बुर पर मबनी रवैया है, उस चीज को बताया जाएगा कि इन्ना बेशक हमने जअलना डाले हमने फी आना की हिम इनकी गर्दनों में अगलालन तौक, तौक जो है उनकी गर्दनों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डाल दिए हैं। और फिर क्या है, फहिया बस वो इलल अदकानी के थोड़ियों तक, फहुम बस वो मुकमहून सर ऊंचा कर रहे हैं। वजअलना और बनाई हमने मिन बैनि ऐदीहिम इनके आगे से सद्दन दीवार, व मिन खल्फिहिम और इनके पीछे से सद्दन दीवार, फअगशैनाहुम फिर डाल दिया हमने उन पर, यानी फिर हमने पर्दा उन पर डाल दिया, फहुम तो वो ला युबसिरून नहीं देखते। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इनकी गर्दनों में हमने तौक डाल रखे हैं और वो ठोड़ियों तक फंसे हुए हैं, और उनके सर क्या हैं, ऊपर को यानी ऊंचे उठ रहे हैं। और हमने इनके आगे भी दीवार बना दी और इनके पीछे भी दीवार बना दी, और फिर इन पर पर्दा डाल दिया कि ये कुछ नहीं देख सकते। व सवाउन और बराबर है अलैहिम इन पर, अअंज़रतहुम ख्वा आप इनको डराएं, अम लम तुनजिरहुम या इनको ना डराएं, ला युमिनून ये ईमान नहीं लाने वाले। यानी बेसिकली आप इनको डराएं या ना डराएं, ये किसी सूरत भी ईमान नहीं लेकर आने वाले। अब यहाँ जो है ना इनकी बेसिकली ये जो तौक है ना, कहा जा रहा है कि इनकी गर्दनों में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तौक डाल दिए हैं। तो ये इनकी हठ धर्मी है, और इन्हीं हठ धर्मी है। और वजह क्या है, यानी कि ये दावत जो हक की दावत है ये उसको कबूल नहीं कर रहे। और ये जो कहा जा रहा है ना कि इनके जो हाथ हैं वो इनकी गर्दनों में लाकर बांध दिए गए हैं, तो वो कैसे, यानी ठोड़ियों तक, कि जैसे होता है ना कि आप इस पोजीशन को जरा जहन में रखें कि अगर आप दोनों हाथों को यूं गर्दन के अराउंड कर लें और वहां पर आकर हाथों को बांध दिया जाए, तो क्या होगा कि सर जो है ना ऊपर को उठ जाएगा, उसमें सख्ती आ जाएगी। जैसे ये समटाइम्स कॉलर्स होते हैं ना जो ये गर्दन में अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो, बैक में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो गर्दन के अराउंड जो है एक कॉलर लगा देते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि सर जो है ऊपर को उठा रहता है, और मूवमेंट जो है ना वो ना होने के बराबर होती है। बेसिकली वो इसीलिए होती है कि लिमिटेड जो है ना उसकी मूवमेंट हो जाती है। आप अगर नीचे झुकना चाहें यानी सर को झुकाना चाहें तो मुश्किल होता है, बहुत ऊपर उठाना चाहें तो बहुत ऊपर भी नहीं उठता, यानी खास उसमें जो है वो ऊपर उठ जाता है, उससे ज्यादा नहीं। और जो है यानी बेसिकली मूवमेंट जो है ना उसमें बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो उस तरह की इनकी पोजीशन है। तो बेसिकली और ये क्या है कि तकब्बुर की वजह से इनकी गर्दनें जो है ना इसी तरह से इसी स्टाइल में जो है ना वो अकड़ी हुई थी। और फिर क्या था कि यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से भी वो कर दिया गया कि अब उनको तौफीक नहीं मिलने लगी, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि हक को लेकर उन्होंने अकड़ दिखाई, तकब्बुर दिखाया, जिद दिखाई, हट दर्मी दिखाई। ये उनका रवैया था। और उसके उनके रवैये को यहाँ पर यानी फिर कहा गया कि अल्लाह ताला ने उनकी गर्दनों में तौक डाल रखे हैं, लेकिन एक्चुअली ये इनकी हट धर्मी है। और एज अ रिजल्ट क्या है कि अब इनके पास इनसे जो तौफीक है सीधे रास्ते की, झुकने की, वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनसे छीन ली है। और अब इसमें जो है ना ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा अल्लाह ताला ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, नहीं, बल्कि इस करने की रीजन क्या है, उनका अपना रवैया है। और फिर देखें कि अब ये देखें कि हर तरह की खैर से, हर तरह की भलाई बेसिकली जो है ना उनसे दूर कर दी गई है। ये जो कैफियत इनकी बताई गई है ना कि इनकी गर्दनों में तौक डाल रखे हैं और ठोड़ियों तक फंसे हुए हैं और उनके सर जो है यूं ऊपर उठे हुए हैं,
تو یہ جو مکمہون ہے نا، یہ ورڈ اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ جب اونٹ جو ہے پانی پینے کے بعد، سیراب ہونے کے بعد یوں گردن اوپر اٹھاتا ہے، تو وہ یعنی اوپر کو اٹھی ہوئی گردن ہوتی ہے. تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ ہر طرح سے ان کو، ہر طرح کی خیر سے، ہر طرح کی بھلائی سے جو ہے نا بیسیکلی انہوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہر بھلائی، ہر نیکی، ہر خیر جو ہے ان سے دور کر دی. اب کوئی بھی چیز جو ہے نا، یعنی ہدایت اور رہنمائی کا کوئی ایسا سورس نہیں ہے، کوئی ایسا وے نہیں ہے جس کے ذریعے سے ان تک جو ہے نا رہنمائی پہنچ جائے اور وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں. ہر دروازہ بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ ہدایت اور رہنمائی کا ہر دروازہ اب ان کے لیے بند ہے، جو کہ انہوں نے خود بند کر لیا. خود بند کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس دروازے کو پھر ٹوٹل بند کر دیا کہ اب ان تک جو ہے نا کوئی اچھی چیز، کوئی رہنمائی، کوئی ہدایت جو ہے ان تک نہیں پہنچ سکتی. اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک تو سر اوپر اٹھا ہوا ہے. یعنی بیسیکلی ہے کیا کہ صحیح بات کو لینا، قبول کرنا، درست راستے کی طرف آنا، اس کے لیے جو ہے نا عاجزی بہت ضروری ہے. اس کے لیے عاجزی بہت ضروری ہے. اور اگر انسان میں عاجزی نہیں ہے تو پھر بہت مشکل کام ہے. اگر وہ یعنی اس میں اکڑ ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. اور ایمان کی طرف بیسیکلی دیکھیں کہ جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنے آپ میں بڑے ہمبل سے پیپل ہوتے ہیں. جب ان میں عاجزی آتی ہے تو سبحان اللہ ہدایت بھی ان میں آ جاتی ہے، ہدایت بھی پھر ان کو مل جاتی ہے. تو یہاں پر کیا تھا کہ یعنی انہوں نے اکڑ دکھائی، تکبر دکھایا، اور سر ان کے اوپر اٹھ گئے. اور دوسرا پھر یہ کہ جیسے آگے آیت میں بتایا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے آگے سے اور پیچھے سے جو ہے وہ دیوار کر دی گئی. یعنی اگر یہ سامنے سٹریٹ دیکھنا چاہیں، کیونکہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں سیدھا سٹریٹ دیکھیں گے تو آپ کو راستہ نظر آئے گا. اگر آپ سر اوپر کو اٹھا لیں گے تو آپ نہیں دیکھ پائیں گے کہ کدھر مجھے جانا چاہیے، کدھر نہیں جانا چاہیے. نیچے کھڈا ہے، نیچے کوئی جو ہے کوئی نقصان دہ چیز ہے، کچھ بھی ہے، آپ کو نہیں پتا چلے گا. اگر آپ نے سر بہت اوپر اٹھا رکھا ہے تو آپ جو ہے یعنی ڈسٹنگوش نہیں کر سکیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، سیدھے راستے پر چل نہیں سکیں گے. یعنی سیدھا چلنے کے لیے آپ کو جو ہے یعنی سامنے کی ڈائریکشن میں جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اور اگر منہ اوپر اٹھایا ہوگا تو ڈیفینیٹلی نہیں دیکھ سکیں گے. اس کے علاوہ دیکھیں کہ دوسری چیز کیا ہے کہ دائیں بائیں بھی دیوار ہے. اب آپ نہ لیفٹ دیکھ سکتے ہیں نہ رائٹ دیکھ سکتے ہیں. یہ دونوں سورسز بھی بند کر دیے گئے. دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے سدن، اور سدن ایسی دیوار ہوتی ہے کہ جس میں یعنی کوئی رخنہ نہ ہو، کوئی کسی قسم کا کوئی ہول نہیں ہوتا، یعنی بالکل بند دیوار کی ایسی دیوار کہ جس میں جو ہے پتھر ڈال کر، ہر چیز ڈال کر اس کے تمام جو سوراخ اور رکھنے، کہیں پر بھی کوئی کریک ہے، کچھ ہے، ہر چیز کو فلی کمپلیٹلی جو ہے نا بالکل سیل کر دیا گیا اس دیوار کو کہ کچھ بھی اس میں کوئی ذرا سا بھی جو ہے نا ہول باقی نہ بچے. اس طرح کی دیوار ہے سبحان اللہ. یعنی یہ دیوار کیا ہے کہ ان کے دائیں بھی ہے، آگے بھی ہے اور پیچھے بھی ہے. اٹ مینس کہ کہیں سے بھی اب ان کی طرف ہدایت نہیں آنے لگی. اور پھر کیا ہے کہ اب کہے کہ اچھا چلو آنکھیں تو ہیں، کسی طرح آنکھوں سے انسان کام لیتے ہوئے جو ہے کچھ خیر کو اپنی طرف سمیٹ لے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے یعنی پردہ ڈال دیا ہے. یہ ساری سچویشن، کوئی ساری جو کیفیت ہے اس کو ذہن میں رکھیں. اوپر سے آن دا ٹاپ آف دیٹ کیا کر دیا کہ پردہ بھی ڈال دیا. اب وہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہے، اب وہ اس چیز کے بھی قابل نہیں ہے کہ چیزوں کو وہ دیکھ بھی سکیں. تو سبحان اللہ، یعنی کیا چیز نظر آ رہی ہے کہ اب جو ہے کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ ہدایت اور رہنمائی کی طرف آ سکیں. اور اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ یعنی یہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، یہ تو ظلم اور ناانصافی کی بات ہوگی. نہیں، بلکہ یہ ان کا رویہ ہے. ان کے رویے ہی کو یعنی ایز اے آؤٹ کم جو ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کا رویہ تھا، اور ایز اے ریزلٹ کیا ہے،
یہ اس کا یعنی رزلٹ ہے کہ اب جو ہے توفیق جو ہے نا ان سے چھین لی گئی ہے. اب کوئی راستہ نہیں ہے جہاں سے کہ وہ یعنی اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی کو جو ہے وہ دیکھ سکیں. اور ہے کیا کہ وہ یعنی غفلت میں انہوں نے رہنا پسند کیا، تو اب کیا ہے، غفلت ہی ان کے لیے یعنی غفلت ہی ان کا جو ہے وہ مقدر بن گئی. اور بیسیکلی یعنی وہی چیز ہے کہ اس میں بہت بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ جب ہم تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصیحتیں پہنچتی ہیں، ہم تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں پہنچتی ہیں، تو اس معاملے میں جو ہے نا یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا دیکھی جائے گی، دیکھ لیں گے، اور ایک کے بعد دوسرا ریمائنڈر آتا ہے، ایک کے بعد دوسری وارننگ آتی ہے، اور ہم ہر وارننگ پہ آنکھیں بند کرتے جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ جیسے ہی کچھ بھی کوئی بھی بات پہنچے، سمعنا و اطعنا، فوراً انسان جھکنے والا بن جائے، فوراً عاجزی اختیار کرنے والا بن جائے. یعنی کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یعنی جسٹ انسٹنٹ کی میں بات کر رہی ہوں کہ اسی وقت انسان میں عاجزی آنی چاہیے، فوراً توبہ استغفار ہونا چاہیے کہ اچھا یا اللہ یہ تو میں بہت غلط کر رہی تھی، یہ تو میرے سے بہت غلط ہو گیا، اب آئندہ سے نہیں. اب ہو سکتا ہے کہ آئندہ تھوڑا سا آگے جائیں، فیوچر میں مزید یعنی فردر جو ہے آپ پھر اسی غلط چیز میں چلے جائیں. وہ ایک کیا ہے کہ انسان کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، آپ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، تھوڑی دیر آگے چلتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں. یہ نارمل ہے، اس میں کوئی اب نارملٹی نہیں ہے، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں یا مایوس ہو جائیں یا فکر مند ہو جائیں کہ ہائے یہ کیا بات ہوئی، میں نے تو سوچا تھا میں غصہ نہیں کروں گی، اور 4 دن میں اچھی رہی، 5ویں دن میں پھر غصے میں آ گئی، 5ویں دن پھر میں بے صبری ہو گئی. نہیں، بلکہ کیا ہے کہ جیسے ہی دوبارہ انسان گرتا ہے، فوراً اسے اٹھنے کی کرنی چاہیے، فوراً اسے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اور جب انسان ڈٹائی دکھاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر بیسیکلی اس کا رویہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیکی کی توفیق جو ہے نا اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اب ان کے لیے برابر ہے، یعنی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو متنبع کریں نہ کریں، ان کو وارن کریں نہ کریں، اب کچھ بھی ہو یہ کسی صورت بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے رویے جو ہے نا ان پر ان کی بات کو، اللہ کی بات کو ثابت کر چکے ہیں، اور ان سے نیکی کی توفیق جو ہے وہ دور جا چکی ہے. اور اب اس کا یہ چیز بھی ہے، ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سم ٹائم جب ہم یہ چیز سنتے ہیں کہ اچھا جو بہت یعنی ضد پکڑ لیتا ہے گناہ میں، نہیں مانتا کہنے کے باوجود، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بس چھوڑ دو اس کے حال پہ. نہیں، بلکہ یہاں جو ہے نا یعنی یہ چیز ہے کہ لوگوں کو بتانا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو ریمائنڈر دینا، اس چیز کو کبھی نہیں روکا جائے گا. یہ سوچ کر کہ اچھا فلاں کو تو میں اتنے عرصے سے بتا رہی ہوں لیکن اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ بس اب تو جو ہے نا یعنی اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، تو بس اب اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں. نہیں، ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ یہ باتیں کیا ہیں، یہ اللہ سبحانہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. ہم نہیں جانتے کہ کون شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق چھینی ہے، کون شخص ہے جس کے دل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے، ہمیں نہیں معلوم. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے جو ہے ان کو یعنی ان کی اصلاح کا کام کرتے رہنا ہے، ان کو بتاتے رہنا ہے، ان کو یاد کرواتے رہنا ہے. اور یہاں جو بتانے کا مقصد ہے نا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، یہ ایک طرح سے جو ہے آص وسلم کو تھوڑی سی تسلی دی جا رہی ہے کہ آص وسلم جو ہے نا اس چیز کا غم اپنی ذات پر نہ لیں، اپنے اوپر نہ لیں کہ شاید میں ان کو صحیح سے نہیں پہنچا رہا، یا پتہ نہیں کیا کمی اس میں رہ رہی ہے کہ لوگ جو ہے ایمان کی طرف نہیں آ رہے. اس غم میں اپنے آپ کو نہ لیں، بلکہ کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کا اپنا رویہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. آپ نے اپنی کوشش کیا ہے پوری کر دی، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، آپ کی طرف سے کوشش جو ہے 100% ہے، لیکن ایکچولی کیا ہے کہ یہ ان کا رویہ ہے جس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے. اور پھر کیا ہے کہ انما انما صرف تنذرو، تم ڈرا سکتے ہو من اس کو جو اتبعا پیروی کرے گا، الذکرہ ذکر کی یعنی نصیحت کی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آ، یہ جو ڈرانا ہے نا یہ کس کے کام آئے گا، یعنی کون شخص ہے جو کہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، کون شخص ہے جو کہ اس چیز سے فائدہ اٹھائے گا جو کہ
کیا کرتا ہے؟ اتبع الذکر، جو کہ نصیحت کی پیروی کرتا ہے، یعنی جو قرآن کو لیتا ہے وہ آپ کی ڈرانے سے جو ہے نا اس کو فائدہ ملنے والا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وخشی الرحمن وخشی الرحمن بالغیبی، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتا ہے، یعنی رحمان کی ذات کا ڈر، اور یہ کہ قرآن پر ایمان لانا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو شخص ان کو اختیار کرے گا اس پر نصیحتیں جو ہے وہ کام کر جائیں گی، ادروائز نہیں کام کریں گی۔ اور ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ فبشرہ بمغفرتیوں و اجر کریم، کہ ایسے شخص کو پھر بشارت دو بخشش کی، مغفرت کی اور اجر کریم کی۔ اب جیسے یہاں پیچھے بھی بات ہوئی تھی نا کہ یعنی ان لوگوں کے لیے جو ہدایت اور رہنمائی ہے اس کے تمام دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں جو ہرڈلز نظر آ رہی ہیں، جو رکاوٹیں ان کی نظر آ رہی ہیں کہ وہ کیوں رہنمائی کی طرف نہیں آ پا رہے، تو ایک میں جیسے دیکھیں کہ ان کا سر اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے، سر اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے اور تکبر کی وجہ سے اٹھا ہوا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی بیسیکلی جو ہے انسان کو ہدایت اور رہنمائی جو ہے نا انسان کو اپنی ذات پر غور کرنے سے بھی ملتی ہے، یعنی اگر کوئی انسان ہدایت اور رہنمائی چاہتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس پر اگر غور کرنا شروع کر دے، اپنی ذات پر غور کرنا شروع کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے لیے رہنمائی کے دروازے کھول دیتے ہیں، کیونکہ تدبر فی النفس جو ہے نا یہ بھی ایک ٹول ہے جس سے کے ذریعے انسان جو ہے وہ ہدایت پاتا ہے۔ تو اب ان کا حال کیا تھا کہ جب انسان تکبر کرتا ہے تو سر تو اس کا اوپر اٹھ گیا، جب اوپر اٹھ گیا تو پھر اپنی ذات میں وہ غور نہیں کر پائے گا۔ جب انسان تکبر میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ذات سے جو ہے نا بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، بالکل غافل ہو جاتا ہے، اپنی ذات میں وہ تدبر نہیں کر پاتا، اور بیسیکلی وہ اس ذریعے کو بند کر دیتا ہے جو کہ اس کو ہدایت کی طرف لے کر جانے والا ہوتا ہے۔ اپنے نفس پر تدبر کرنا، اپنی ذات کے بارے میں غور کرنا، یہ انسان کو ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور دوسری چیز دیکھیں کہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ دیوار کھڑی تھی، اور دیوار بیسیکلی یعنی دیوار تھی تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی اور جو رسول بھیجے، یہ دو چیزیں رہنمائی کی ہیں، تو یعنی ان دونوں چیزوں سے بھی وہ آڑ میں آ گئے، اور پھر یہ کہ یعنی سائڈز پہ دیوار ہیں، تو رہنمائی تک جانا جو ہے نا اس کا ایک اور ذریعہ ہوتا ہے کہ جب آپ کائنات پر غور کرتے ہیں، کائنات پر غور کرنا، یہ کائنات بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان اس پر غور کرتا ہے تو یہ بھی اس کو انسان کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے، سیدھے راستے کی طرف لے جاتی ہے، اس کی رہنمائی کر دیتی ہے۔ تو بیسیکلی یعنی سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں، اپنے نفس پر غور نہیں کر پا رہے، ارد گرد دیوار ہے، تو اس کا مطلب ہے کائنات کی نشانیوں سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، یعنی ہر طرف سے جو ہے وہ ان سے ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ دور کر دی گئی ہے۔ اور اب وہ انسان جو کہ یعنی قرآن کو لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے، یہ دو ایسی کوالٹیز ہیں، قرآن لینا، قرآن پر ایمان لانا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرنا، یہ دو ایسی کوالٹیز ہیں جس شخص میں یہ ہوں گی تو اس پر ڈراوے جو ہے نا کام کر جائیں گے، اس پر جو ہے نا کسی کا خبردار کرنا جو ہے نا اس کو فائدہ دے جائے گا۔ لیکن اگر قرآن اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا ڈر اس انسان میں نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ یہ ڈراوے جو ہے وہ اس کے کام نہیں آنے لگے۔ ذکر جو ہے نا یہاں پہ قرآن کو کہا گیا ہے، اور اس کی ہمیں دلیل جیسے سورہ ہجر آیہ 9 میں ملتی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ بے شک ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا۔ تو یہاں پر یہ جو ذکر نازل کیا ہے یہ قرآن کا کے بارے میں ہے کہ بے شک ہم ہی نے جو ہے قرآن کو نازل کیا، یعنی ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ بڑی پاپولر سی فیمس سی آیت ہے جو کہ ہر مسلمان کو پتہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اس کو
قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو قرآن کے لیے لفظ یوز ہوا ہے عربک میں، اس کو ذکر یعنی ذکر کہا گیا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پر ذکر جو ہے وہ قرآن کے میننگز میں ہے۔ تو پہلی کوالٹی کیا ہے کہ قرآن پر ایمان لانا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا۔ اور ماننے سے مراد یعنی بیسیکلی نا وہی چیز آ جاتی ہے کہ عاجزی۔ اب مشرکین مکہ کو بھی جب قرآن سنایا جا رہا تھا تو جو پہلی چیز وہ کر رہے تھے، وہ قرآن ہی کو سننے کو تیار نہیں تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جس شخص نے قرآن کو ان بائزڈ ہو کر سنا، تو وہ شخص جو ہے نا ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکا۔ اور جیسے کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کی مثال ملتی ہے کہ شروع میں کچھ عرصہ ایسا تھا کہ وہ یعنی جو ہے ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے، لیکن پھر وہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ان کی بہن جو ہے قرآن پڑھ رہی تھیں اور انہوں نے اس قرآن کو سن لیا، تو سبحان اللہ کس طرح سے یعنی جب ان بائزڈ ہو کر سنا تو کس طرح سے جو ہے وہ قرآن جو ہے ان کے دل میں اترا۔ یعنی پہلا سٹیپ کیا ہے کہ اللہ کی لائی ہوئی بات کو سننا، قبول کرنا۔ اور جب انسان اس چیز کو لے لیتا ہے تو سبحان اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے جو ہیں کھل جاتے ہیں، جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کس طرح سے پھر ہدایت کے راستے جو ہے وہ کھول دیے گئے۔ اور اسی طرح دوسری چیز، دوسری کوالٹی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا ڈر۔ اور یہ ڈر جو ہے بیسیکلی خشیت جو ہے نا، خشیہ یہ کیسا ڈر ہوتا ہے جو کہ کسی کی عظمت کی بنا پر کسی کے دل میں آتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی ذات جو کہ بہت عظیم ہو، بہت بڑی ہو، تو اس کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے جو ایک ڈر اور روب جو ہے کسی کے دل میں اتر جاتا ہے۔ اور کسی کی عظمت جو ہے نا، آپ اس کو علم کے بغیر آپ پتہ نہیں کر سکتے۔ یعنی وہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے فار ایگزامپل کوئی بہت بڑی اتھارٹی پہ ہے، بہت بڑے عہدے پہ ہے، اب اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا تو آپ کے دل میں اس کا روب نہیں اترنے والا۔ کوئی شخص بہت مالدار ہے اور آپ کے سامنے آ جائے، ایک ایسی حالت میں آیا کہ وہاں سے آپ جج نہیں کر پا رہے کہ یہ کوئی بہت مالدار شخص ہے، تو اس کی دولت کا جو روب ہے نا وہ آپ کے دل میں نہیں اترے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لا علم ہے اس بات سے کہ یہ شخص مالدار ہے۔ اور وہ جو جس کے پاس اتھارٹی اور بڑا عہدہ ہے، آپ اس کے روب میں نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لا علم ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا عہدے دار ہے۔ اور جیسے ہی آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ شخص تو بہت بڑا عہدے دار ہے، تو فوراً آپ کے دل میں اس کی وہ جو بڑائی ہے اس کا روب آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ جیسے ہی آپ کو پتا چل جائے کہ یہ تو جو ہے بہت امیر کبیر انسان ہے، تو علم آنے پر، جاننے پر، ساتھ ہی اس کی دولت کا روب جو ہے آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ تو بیسیکلی خشیت جو ہے نا یہ کیسا ڈر ہوتا ہے جو کہ کسی کی عظمت اور بزرگی اس کی بڑائی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بیسڈ آن نالج ہوتا ہے کہ جب آپ جانتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے نا کہ جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی سورہ فاتر میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سے تو اس کے بندوں میں سے سب سے زیادہ کون ڈرنے والے ہوتے ہیں؟ علماء۔ اب یہ علم والے کیوں سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں، اور یہ جاننا، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل میں خشیت بھی پھر بڑھ جاتی ہے، خشیت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ہے کیا بیسیکلی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننا، جاننا مینس کہ اس کی ذات کو پہچاننا کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے، کتنی بڑی قدرتوں کی وہ مالک ہے، کتنے بڑے بڑے خزانوں کی مالک ہے، کتنی زیادہ یعنی جو اسے کہہ لیں کہ اس کے پاس کنٹرول ہے، غلبہ ہے ہر چیز پر، کس طرح سے ہر چیز پر وہ قادر مطلق ہے۔ ان تمام چیزوں کو جاننا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو انسان کیسے جان سکتا ہے؟ اس کے لیے یعنی جب آپ وہی بات ہے کہ کائنات جو ہے نا یہ بہت ہی جسے کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی زبردست چیز بنائی ہے کہ کسی انسان کے پاس کچھ بھی نہ پہنچے تو یہ کائنات اپنے آپ میں ایک ایسی چیز ہے کہ انسان ذرا سا بھی اس پر عقل اور شعور کے ساتھ غور کرے
तो वो फौरन अपने रब की जात को पहचान लेता है। ये हो नहीं सकता कि कायनात पर गौर करने के बाद भी इंसान जो है अपने रब से गाफिल हो और अपने रब को जाने ना। तो बेसिकली जो है कुदरत पर, नेचर पर गौर करना, अल्लाह सुब्हानह ताला की बनाई हुई तख्लीकात पर गौर करना, और उसमें उसकी जो यानी जिस तरह से उसने चीज़ों को तख्लीक किया, उसकी परफेक्शन को देखना, उसको सराहना, ये तमाम चीज़ें यानी इमेजिन के छोटी छोटी चीज़ें यानी हम जब तक यानी इंसान सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखने के काबिल था जो कि नेकेड आई से देखी जा सकती हैं, तो इंसान को लगता था कि बस यही है। और उसमें उसके लिए टाइनीस्ट थिंग कौन सी थी जो कि आंख से नजर आ सकती है। और आज सुबहान अल्लाह यानी आप देखें कि छोटी से छोटी यानी माइक्रो 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 लेवल्स, यानी इतनी बारीकियां आपको नजर आएंगी, इतनी बारीकियां। और उन बारीकियों में भी जाके यानी वो चीजें जो कि आंख से तो दूर की बात है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग जो होते हैं लेंसेज, उनके जरिए और तमाम चीजों टूल्स के जरिए से जो है वो देखी जाती हैं। और उनमें फिर आपको इतना चीजें जो है यानी बारीकी के साथ, डिटेल के साथ और अरेंज्ड वे में नजर आएंगी। मुनज्जम तरीके से आपको वो यानी चीजें नजर आएंगी कि इतनी वो बारीक है, इतने छोटे लेवल पर है, एंड स्टिल क्या है, ऑर्गेनाइज्ड वे में है। सुबहान अल्लाह। और वो जो टाइनीएस्ट इतनी छोटी थिंग्स जो है वो कोई एक नहीं है। सुबहान अल्लाह, वो काउंटलेस है, वो काउंटलेस है। और इसी तरह अगर आप बड़ी चीजों की तरफ जाएं तो सुबहान अल्लाह, यानी कभी आप ये जो कंपैरिजन है ना यूनिवर्स का अर्थ के साथ, तो उसको कभी आप इस किस्म की कोई वीडियो देखिएगा और उसमें वो शुरू करेंगे अच्छा जमीन से, जमीन के बाद उससे बड़े 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 बड़े, और सुबहान अल्लाह के एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो हमारी गैलेक्सी है वो एक पॉइंट, एक टाइनी सा डॉट नजर आती है, और उसके मुकाबले में यानी ये बड़ी कायनात है। और फिर वो जो वो बड़ी कायनात है वो फिर मजीद एक टाइनी सा डॉट बन जाती है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इमेजिन कि वो जात जो कि बारीक और छोटी छोटी चीजों से लेकर इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतने बड़े पैमाने पर, इतनी खूबसूरती और परफेक्शन के साथ जो बनाने पर कुदरत रखता है। इमेजिन कि वो कितनी बड़ी जात है, कितनी बड़ी जात है। तो ये चीज जब इंसान जानता है अपने रब के बारे में, उसकी बनाई हुई तख्लीकात पर गौर करने से, और छोटी सी चीज यानी फ्रूट्स ही जब आप खाते हैं तो यानी इसी बात पर गौर कर लें कि ये मिट्टी में से उगते हैं। यानी सेम मट्टी है, मट्टी में कोई टेस्ट नहीं है, सेम बारिश का पानी इनको लगता है, पानी में कोई जायका नहीं है। लेकिन सुबहान अल्लाह, दोनों चीजों में, मट्टी है पानी है, इनमें कोई रंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सुबहान अल्लाह जो चीजें उगती हैं, कितनी प्यारी, कितनी जायकेदार, कितनी कलरफुल, कितनी वैरायटी में। और फिर कितनी उसके साथ यानी अंगूरों का जो गुच्छा होता है कितनी तरतीब के साथ यूं एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर दूसरा, और यूं एक शेप में आपको जो है ना अंगूरों का गुच्छा नजर आएगा। ऐसे नहीं होता सॉरी, ऐसे नहीं होता कि रेंडमली आपको चीजें, हर चीज में आपको एक स्पेसिफिक सी अरेंजमेंट नजर आएगी, रेंडमनेस नहीं नजर आती। और फिर ये देखें कि जैसे ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस को देखें, एक छिलका आप उतारते हैं, उसके अंदर से फिर एक जो है वो पतली सी स्किन होती है, उसके अंदर फिर देखें कि छोटे छोटे जिससे कह लें कि पाउचेस होते हैं जिनमें कि ऑरेंज जूस होता है। सुबहान अल्लाह। यानी वो छोटे छोटे सी पाउचेस जिनको ऐसे अगर आप यूं अपनी फिंगर के साथ उनको स्क्विश करें तो अंदर से पानी निकलेगा, जूस निकलेगा, यानी उसके ऊपर भी थिन सी लेयर्स होती है। और इमेजिन कि कैसे वो इतनी इतनी एक सी एक काश में जो है वो अंदर कितने ज्यादा होते हैं और यूं अरेंज्ड होते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये सारी चीजें क्या हैं, इंसान को अपने रब की पहचान देती हैं कि वो उसको जाने और पहचाने। और ये तमाम चीजें जब इंसान जान लेता है तो फिर उसे जरूरत नहीं रहती कि मैं रब को आंखों से देखूं
تو مجھے یقین آئے گا کہ رب موجود ہے. نہیں، وہ ان تمام چیزوں سے یہ جان لیتا ہے کہ میرا رب موجود ہے، اور وہ ہر جگہ موجود ہے. ہر بات سے، ہر لمحے سے، میری ہر چیز سے، میری ہر سوچ سے، ہر چیز سے وہ واقف ہے. اور جب یہ چیز انسان جان لیتا ہے تو پھر کیا ہے، اس میں یہ کوالٹی آ جاتی ہے، وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے غائبانہ بھی ڈرتا ہے. پھر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کرے، دوسروں کے سامنے وہ اچھا بننے کی کوشش کرے، اور جب وہ اکیلے میں ہو، جہاں کوئی اس کو جج کرنے والا نہیں ہے، جہاں کوئی اس کو آبزرو کرنے والا نہیں ہے، تو وہاں وہ اپنی منمانی کرے، وہاں وہ شیطان کے پیچھے لگے. نہیں، بلکہ کہیں پر بھی وہ ہوگا، کسی بھی حالات میں ہوگا، کسی بھی سچویشن میں ہوگا، کسی بھی جگہ پر ہوگا، تو وہ ہر جگہ کیا ہے، اپنے رب سے ڈرنے والا ہے. اسے معلوم ہے کہ میرا رب بہت بڑی ذات ہے، کوئی چیز، ٹائنی سی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، جہاں کہیں پر بھی ہوں، جیسا بھی میرا رویہ ہے، جیسی بھی میری سوچ ہے، ہر چیز کیا ہے، اس کو میرا رب دیکھ رہا ہے. تو وہ بہت ہی کانشیس لائف گزارتا ہے. وہ پھر غفلت میں نہیں رہ سکتا، وہ پھر غافل اور لاپرواہ زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ بہت کانشیس لائف گزارے گا. اور کانشیس لائف مینز کہ وہ ہر معاملے میں بہت محتاط ہو جائے گا. کوئی ایک ایسی چیز، یعنی کرنا اور جو ہے منہ سے نکالنا تو دور کی بات ہے، اپنی سوچ پر بھی وہ پہرے لگائے گا، اپنی سوچ پر بھی پہرے لگائے گا کہ کوئی غلط سوچ جو ہے نا اس کے دل میں نہ آئے. اور پھر کیا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے، جب یہ دو کوالٹیز انسان میں آتی ہیں تو پھر کیا ہے کہ یہ نصیحتیں جو ہے نا اس پر اثر کر جاتی ہیں. اور جب نصیحتیں اثر کریں گی تو ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے گا. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ان کو بشارت دو، خوشخبری دو مغفرت کی اور اجر کریم یعنی جنت کی. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ انا، بے شک ہم نے، نحنو، بے شک ہم، نحنو ہم زندہ کریں گے، سوری، انا بے شک ہم، نحنو ہم، نحیی ہم زندہ کریں گے، الموتا مردوں کو، ونکتبو اور ہم لکھ لیتے ہیں، ما قدمو اس کو جو وہ آگے بھیج چکے، وآثارہم اور ان کے نشانات کو، یعنی جو پیچھے چھوڑ گئے، وکلا اور ہر شیء ان چیز، احصیناہ شمار کر لیا ہم نے اس کو، فی امام مبین کتاب روشن میں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم ہیں جو کہ مردوں کو زندہ کریں گے. اور مردوں کو زندہ کرنے کا مطلب ہے کہ انسان کی صرف یہی زندگی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، آخرت آئے گی، اور اس میں بھی کیا ہوگا، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، انسان نے جو کچھ اس دنیا میں کیا، جو کچھ کر کر کے وہ آگے بھیجتا رہا، اور جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا، تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، اور ان لکھے کا انجام جو ہے آخرت میں اسے ملنے والا ہے. اور وہ کیا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ایک ایک چیز انسان کی زندگی کی ایک ایک ڈیٹیل جو ہے نا وہ لکھی جا رہی ہے. اٹس آلریڈی ریٹن، یعنی ابھی جو ہے کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی ہر ایک کا نصیب، ہر ایک کا مقدر، ہر ایک نے جو کچھ اس دنیا میں کرنا ہے، ایوری تھنگ از آلریڈی ریٹن، تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے لکھی جا چکی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب انسان ان چیزوں کو، کیونکہ وہ بیسڈ آن اللہ نالج ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ شخص جب دنیا میں جائے گا تو اس نے یہ کام کرنے ہیں، بائی فورس نہیں ہے، انسان کرے گا اپنی مرضی سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ شخص دنیا میں جا کر یہ کام کرنے والا ہے. تو وہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لکھ رکھی ہیں، کہاں پر، امام مبین کتاب روشن میں، جو کہ لوح محفوظ میں ہے. اور پھر جب دنیا میں انسان پریکٹیکلی ان کاموں کو کرتا ہے تو کرامن کاتبین ہیں جو کہ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں. اب یہ آیا جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اور بہت ہی جسے کہہ لیں کہ زبردست قسم کے لیسنز ہیں اس میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑتے ہیں، سارے کا سارا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اسی پر جو ہے انسانوں کے فیصلے بھی ہوں گے.
اب ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے عمل ہیں، یہ بیسیکلی آگے جا رہے ہیں. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم آگے بھیجتے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آثارہم، ہمارے اثر بھی ہیں، ہمارے کچھ نشان بھی ہیں جو کہ ہم پیچھے چھوڑتے ہیں. اب یہ جو امپیکٹ ہے نا، یہ جو امپریشن ہے، یہ ہمارے اعمال کا بھی ہے، اور ہمارے الفاظ کا بھی ہے، ہماری سوچوں کا بھی ہے. اور یعنی بہت ساری چیزیں ہیں کہ یعنی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نا، ہر چیز جو ہے نا اس کا ایک نقش ہے، اس کا ایک اثر ہے جو کہ ہم یہاں چھوڑ رہے ہیں. اور وہ جو ہم چھوڑ رہے ہیں بیسیکلی وہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ مسلسل ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے نا ایڈ اپ ہوتا رہتا ہے. تو یہ بات جو ہے نا بہت ڈرا دینے والی ہے، اور بہت ہی زیادہ اس میں کانشیس ہونے والی بات ہے کہ انسان بہت محتاط ہو کہ ہم کوئی اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کال کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنی سوچ کے ذریعے سے، اپنی کسی بھی چیز کے ذریعے سے ہم کوئی بھی امپریشن ایسا نہ چھوڑیں جو کہ برا امپریشن ہے، جو کہ ہم نے تو عمل کیا ختم ہو گیا، بات کی ختم ہو گئی، ہم نے سوچا سوچ ختم ہو گئی، لیکن اس کا اثر، اس کا نقش جو ہے نا وہ باقی بچا ہوا ہے. اور وہ جو باقی بچا ہوا ہے نا، تو اگر وہ برا تھا تو وہ برا جو ہے نا برابر میں پہنچتا جا رہا ہے، برابر میں، یعنی انسان چلا جائے گا لیکن اس کے بعد بھی وہ جو نقش ہے، وہ جو اثر ہے، وہ اس کے نامہ اعمال میں ایڈ اپ ہوتا رہے گا. اور جیسے کہ یعنی یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے نا کہ ہمیں اچھائیوں کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے یعنی جب مر جاتا ہے تو ساری چیزیں، اس کے سب عمل جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی عمل کی جو مہلت ہے وہ ڈن ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو رہتی ہیں، جن کا ثواب جسے کہہ لیں کہ کنٹینیو رہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو نیک اولاد ہے، نیک اولاد جو ہے اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. ظاہر سی بات ہے، نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے. اور پھر جو ہے، اور اس کے علاوہ اولاد کی اگر اچھی تربیت کی ہے، نیک کام کرتے ہیں، تو وہ بھی ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ وہ اس کا حصہ جو ہے پھر ماں باپ کو بھی ملتا ہے اس کی نیکیوں کا. اور اسی طرح کوئی ایسا یعنی کام، نیک کام جو کہ جاری رہ جانے والا تھا، انسان تو دنیا سے چلا گیا لیکن اس نے کام ایسا کیا جو کہ پیچھے سے بھی جاری ہے، جیسے کسی کے لیے کوئی پانی کی کوئی سروس پرووائڈ کر دینا، کسی جگہ جیسے مسجد بنوا دینا، یا جو ہے اسی قسم کے درخت لگوا دینا، یعنی ایسی چیزیں جو انسان چلا جاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ چیزیں ابھی فنکشنل ہیں، کام کر رہی ہیں، تو ان کا ثواب بھی جو ہے وہ صدقہ جاریہ کی صورت میں اس کو ملتا رہتا ہے. اسی طرح علم ہے کہ جو آپ نے کسی کو سکھایا اور اس کے بعد وہ یعنی وہ شخص اس پر عمل کر رہا ہے، تو انسان چلا گیا لیکن یہ کہ اس علم کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح جیسے کچھ بھی یعنی علم جو ہے وہ کتاب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، سکھانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے. تو یہ ساری چیزیں اور اسی طرح ہمیں جو ہے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس سے اس کا اجر ملے گا، اور ان لوگوں کا اجر بھی جو اس کے بعد اس کے مطابق عمل کریں گے. یعنی آپ نے کوئی اچھا طریقہ لیا، اس پہ عمل کیا، خود بھی اجر مل رہا ہے، اس کے بعد جو لوگ بھی اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس کا بھی اجر مل رہا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس سے یعنی جو بعد میں کر رہے ہیں ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اسے اس کا گناہ ہوگا، اور لوگوں کا گناہ بھی جو اس کے مطابق اس کے بعد عمل کریں گے تو ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی بیسیکلی آپ کی وجہ سے اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے اچھے کام کرنے کا اجر آپ کو بھی ملے گا، لیکن اس کا افیکٹ یہ نہیں ہوگا کہ جس نے آپ کی وجہ سے اچھا کام کیا تو اس کے اجر میں کوئی کمی آ جائے. اس کو بھی پورا پورا ملے گا، لیکن ہاں ایڈیشنل آپ کو بھی مل رہا ہے. اسی طرح گناہ کی بھی بات ہے کہ اگر آپ نے کسی کو برائی کی طرف مائل کیا تو آبویسلی یعنی وہ گناہ کر رہا ہے، تو ایک تو یعنی جو اس کو مل رہا ہے سو مل رہا ہے، اس کے گناہ کا حصہ جو ہے وہ آپ کی طرف بھی آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یعنی کیا ہے کہ یہ بڑی جو ہے یعنی وارننگ قسم کی سچویشن بن جاتی ہے کہ گناہ تو کوئی کرے لیکن اس کا بوجھ جو ہے
اس کو مائل کرنے والے، اس کو گائیڈ کرنے والے، اور یا جس نے اس کو ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ ٹرینڈ ڈال دیا غلط چیز کا، تو وہ سارا جو ہے اس کے کھاتے میں بھی جو آتا رہے گا۔ اور اب یہ جو امپریشنس کی بات ہے نا، ہماری کلاس تھوڑی سی لینتھی ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ کہ یہ آیت جو ہے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، کہ جیسے یہ چیز ہے نا کہ امپریشنس کی بات ہوئی ہے، تو اب اس میں جو ہے نا بہت بہت یعنی ہمیں کانشیس رہنا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنا نقش جو ہے وہ چھوڑتے ہیں۔ اور یہ چیز جیسے یہ بھی ہے نا کہ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر کوئی دوسرا جو ہے نا بڑا امپریس ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ ہاں یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، تو دوسرا بھی جو ہے اس چیز کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب انسان اپنا یعنی اب ہو سکتا ہے کہ پہلے برائی کرتے تھے، اب ہم نے چھوڑ دی، لیکن ہماری وجہ سے تو اور لوگ بھی اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ پھر انسان کو اپنی نیکیاں جو ہے نا بہت بڑھا دینی چاہیے، کیونکہ نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور یہ بھی چیز ہے، اب یہ دیکھیں کہ آ، جیسے یہ بھی ہم خود اس چیز کو آبزرو بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو طریقہ ہے، ہم بہت ساری باتیں اپنے بچوں کو بول کر بھی بتاتے ہیں اور کر کے بھی دکھاتے ہیں، لیکن ایک وہ چیز ہے جو کہ ہم سے بچے لے رہے ہوتے ہیں، اس کو ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں تو ہوں گی کہ جو ہم کر رہے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ہو یہ ہم کرتے ہیں، اور ہمارے بچے فوراً یعنی ہمارے اگر ہم شاؤٹ کر رہے ہیں تو پیچھے پیچھے ہمارے بچے بھی چیخے چلائیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تو چیخ چلا کر بات کریں اور ہم کہیں کہ ہمارے بچے اتنا چیخے چلائیں۔ تو اب یعنی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ایک غلط چیز ان میں ٹرانسفر کر دی۔ اب وہی بچے آگے جب جائیں گے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے ماں باپ کو چیختے ہوئے دیکھا، یہ چیز انہوں نے خود لی، اب آگے جب وہ ماں باپ بنیں گے تو سیم پیٹرن وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہی رکھیں گے، تو یہ ایک چین ہے جو کہ آگے آگے چلے گی۔ یہ صرف ایک ایگزامپل ہے، یہ صرف ایک ایگزامپل ہے۔ تو یعنی ہے کیا کہ بطور ماں باپ جو ہے نا بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے، کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم باتیں تو اپنے بچوں کو بہت اچھی بتاتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے، لیکن ہم جو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، جو ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو لیتے وہ وہی ہیں جو ہم اپنا نقش اپنا اثر جو ان پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی چیز ہے نا کہ آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے پیرنٹس نے جو کچھ کیا ان میں سے بہت ساری چیزوں کو ہم بھی دہرا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھے میننگز میں ہوں چاہے وہ برے میننگز میں ہوں۔ اور بیسیکلی یعنی ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں، کہیں پر بھی ہوتے ہیں، کسی گیدرنگ میں ہیں، کسی جگہ پر ہیں، باہر کہیں ٹریول کر رہے ہیں، جہاں کہیں پر بھی ہیں، بہت کانشیس رہنا چاہیے کہ ہم وہاں پر کیا امپریشن لیو کر کے آ رہے ہیں، کیا ہمارا اثر وہاں پر رہ رہا ہے، کچھ اچھا ہے یا برا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے نا کہ اچھا اس میں جیسے سورہ نحل میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے پورے بوجھ کے گناہ کے ساتھ ان کے بوجھ کے بھی ذمہ دار ہوں گے جن کو انہوں نے لا علمی سے گمراہ کیا، یعنی سبحان اللہ، جو ہماری وجہ سے گمراہ ہوئے ان کا بوجھ بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ اور ایک یہ چیز بھی ہے کہ جیسے انسان اپنے امپریشن اپنا اثر چھوڑتا ہے، تو یعنی باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے، اعمال کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یقین کریں کہ انسان کی سوچ کا بھی ایک امپریشن ہوتا ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور وہ اثر کیسے ہے کہ آپ نے یہ بات نوٹس کی ہوگی، اور کہ آپ جس شخص کے بارے میں جس قسم کی فیلنگز آپ رکھتے ہیں، پریٹینڈ آپ جو کچھ مرضی کریں، نو میٹر آپ جو بھی پریٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کریں، کہ میں آپ کے ساتھ بہت اچھی ہوں، میں آپ کی بہت ویل وشر ہوں، جو بھی ہے، لیکن دل میں جو آپ کی فیلنگز ہیں اس شخص کے بارے میں، چاہے وہ جیلسی پہ مبنی ہے، چاہے وہ دشمنی پر مبنی ہے، چاہے وہ کسی قسم کے حسد پر مبنی ہے، جیسی بھی فیلنگز ہیں، آپ کسی بھی میننگز میں آپ ان کو جیسا بھی اپنے دل میں سوچتے ہیں، اگر وہ سوچ آپ کی کچھ عرصے سے آپ کے دل ہی میں ہے، تو یقین کریں کہ وہی چیز جو ہے نا دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ بہت بار آپ کو خود پتا چل جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ میرے بارے میں اس کی جو رائے ہے نا وہ ایسی، حالانکہ اس نے کچھ کہا نہیں ہوتا، اس کے الفاظ جو ہے نا اس سے ٹوٹلی اپوزٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ محبت کرتا ہو نا،
और आपका एहतराम करता हो, वो चाहे जुबान से कहे या ना कहे, लेकिन ये फीलिंग्स जो है ना वो कन्वे हो जाती हैं। ये इम्प्रेशंस हैं जो कि चले जाते हैं, ये इम्प्रेशंस हैं जो कि असर रखते हैं। तो सुभान अल्लाह, इसका मकसद क्या है कि अपनी सोच को भी बहुत पॉजिटिव रखना चाहिए। अपनी सोच भी जो है ना, इसको जबरदस्ती जिसे कह लें कि अपने आप को मजबूर करके जो है ना दूसरों के लिए अपने दिल को साफ रखना चाहिए, अपने दिल को जो है यानी बिल्कुल जो है दूसरों के लिए बिल्कुल पाक रखना चाहिए। और ये चीज भी है देखें कि हमने कहा कि जो है इंसान चला जाता है, उसके इम्प्रेशंस पीछे रह जाते हैं। अब ये देखें कि हम अपने बच्चों को आज जो कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, हम चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन जो कुछ हमने उनको दे दिया वो कंटिन्यू रहेगा। हमारी अमल की मोहलत खत्म, लेकिन हमने जो कुछ पीछे छोड़ा उसका असर बराबर हम तक हमको पहुंचता रहेगा। और इसी तरह जैसे ये भी होता है ना कि समटाइम्स इंसान चला जाए तो यादें भी होती हैं, कुछ लोग अच्छी यादें छोड़कर जाते हैं, कुछ लोग बुरी यादें छोड़कर जाते हैं। ये भी कितना इम्पोर्टेंट है कि इंसान जहाँ किसी जगह को छोड़े, किसी शहर को छोड़े, किसी मोहल्ले को छोड़े, तो जाते हुए अच्छी यादें छोड़कर जाए, इस दुनिया को छोड़े तो अच्छी यादें छोड़कर जाए। और ये भी लिखी जाती हैं, है ना, कि जब इंसान यानी फौत हो जाता है तो लोग जो है उसके बारे में बातें करते हैं कि अच्छा हाँ फलां शख्स, उसमें ये खूबी थी, उसमें ये खूबी थी। और अगर वो अच्छा शख्स नहीं होता तो लोग उसकी बुराई भी करते हैं। तो ये सब कुछ लिखा जा रहा होता है, लिखा जा रहा होता है। और इस मामले में बेसिकली बहुत एहतियात रखनी चाहिए कि जब इंसान दुनिया से चला जाए तो गो कि वो कुछ उसने उसमें बुराइयां थी, तो फिर भी उनकी बुराइयों का जो है ना जिक्र नहीं करना चाहिए, उसकी अच्छाइयों को याद रखना चाहिए। जो उसकी खूबियां थी, जो उसकी बुराइयां थी ना, उनका जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है ना बतौर गवाही जो है ना बेसिकली चली जाती हैं। और इसी तरह जैसे यहाँ पर इसमें इस आयत में जैसे है ना कि कद्दमू व आसारहुम, तो आसारहुम में जैसे कदमों के निशान की भी बात है। उसमें जैसे हमें एक हदीस भी पता चलती है कि बनु सलमा के लोगों ने जब चाहा कि वो मस्जिद नबवी के करीब ही अपने घर बना लें, तो आप सल्लम ने उनको मना फरमाया और कहा कि तुम अपने घरों में ही रहो, क्योंकि तुम्हारे कदमों के निशानात लिखे जाते हैं। तो सुभान अल्लाह, यानी जब इंसान अब ये भी देखें कि जमीन पर भी, यानी आप जहां बैठकर जहां आपने जो कुछ किया वो भी एक इम्प्रेशन है। और ये इम्प्रेशन भी क्यामत के रोज जो है बतौर गवाही आएगा। यानी क्यामत में भी क्या है कि इसीलिए ये कहते हैं ना कि जमीन भी यानी गवाही देगी, अपनी खबरें जो है वो उस दिन निकाल देगी। जैसे कि सूरह जिलजाल में भी क्या आता है कि यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, कि जमीन उस दिन अपनी सारी खबरें जो है ना वो निकाल देगी। जमीन ये गवाही देगी कि इस शख्स ने मेरे इस हिस्से पर ये नेकी के काम किए और ये बुराई के काम किए, यहाँ बैठकर ये बुराई करता था और यहाँ बैठकर ये अच्छाई करता था। तो इसीलिए कहते हैं ना कि यानी कोशिश करनी चाहिए कि आप यानी होता है ना कि समटाइम्स हम बाहर होते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा क्या नमाज पढ़ें, घर ही जाके पढ़ लें। तो मैं ये सोच रही थी कि सुस्ती नहीं करनी चाहिए, इस मामले में सुस्ती नहीं होनी चाहिए। यानी अच्छी बात है कि अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, जमीन के मुख्तलिफ मुख्तलिफ हिस्सों पर अगर आपको जो है नमाज पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो सुभान अल्लाह, हर जगह जो है वहां से खूबसूरत गवाही जो है आपके हिस्से में लिखी जा रही है। और इसी तरह जैसे जब ट्रैवल भी करते हैं तो भी स्पेशली अगर बाय प्लेन होता है तो होता है कि अच्छा अब नमाजें क्या करें, यानी आप फारिग बैठे हैं तो बंदा वैसे वजू करके जो है बैठे बैठे ही आप नवाफिल पढ़ लें। सुभान अल्लाह, कि वहां पर भी जो है आपकी एक फिजा में भी एक गवाही जो है वो तैयार हो जाएगी। और इसी तरह जैसे सूरह तौबा में भी हमें क्या नजर आता है कि वला युनफिकून नफकतन सगीरतन वला कबीरा, कि वो जो कुछ भी चाहे थोड़ा ज्यादा जो कुछ भी खर्च करते हैं, वला यक़तऊन वादियन, कि या किसी वादी में से गुजरते हैं, यानी कहीं पे से गुजर रहे हैं, इल्ला कुतिब लहुम, हर चीज उनकी रिटर्न है। एक एक चीज जो इंसान अल्लाह के रास्ते में करता है, उसकी खातिर करता है, तो एक एक चीज जो है वो रिटर्न होती है, हर चीज को लिखा जाता है। और क्यों लिखा जाता है? लियजजियहुमुल्लाहु अहसन मा कानू यअमलून, ताकि अल्लाह ताला उनको उनके लिखे की बेहतरीन जजा दे। वो कहते हैं ना कि शहीद के तो खून को भी तोला जाएगा, और ऊपर से उसके जो उलमा हैं उनकी इंक जो है उसको तोला जाएगा। तो सुभान अल्लाह, यानी कहाँ कहाँ तक जो है जाकर जो है चीजों को देखा जाएगा कि इंसान जो कुछ भी करता है। अब कहने का मकसद ये है कि इंसान को बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए। कोई चीज चाहे वो अच्छाई के मीनिंग्स में है
चाहे वो बुराई की मीनिंग्स में है। अहसैनाहु, अहसैना क्या होता है कि कंप्लीट डिटेल है ये, कंप्लीट डिटेल है जिसमें से कुछ भी मिसिंग नहीं होने लगा। इमेजिन कि यहाँ तक जा रही है बात कि जो इंसान घोड़ा पालता है अल्लाह के रास्ते में उसको करने के लिए, तो उसकी लिद और पेशाब तक को भी क्यामत के रोज तोला जाएगा। इमेजिन कि कहाँ, यानी उसके वेस्ट को भी अल्लाह सुब्हाना ताला इग्नोर नहीं कर रहे, उसका भी वजन किया जाएगा। इमेजिन कि फिर कहाँ तक जो है, यानी चले नेकियों में तो हम बड़े खुश हो जाएं कि अच्छा, हम तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से चीज को लाकर हमारे नामा अमाल में डाल देंगे, उसका वजन जो है हमारे नामा अमाल में आ जाएगा। लेकिन डरने की बात दूसरी तरफ क्या है कि गुनाहों के मामले में इंसान को बहुत मोहतात रहना चाहिए कि हमें जो लगता है ना ये छोटा सा, ये छोटी सी चीज, हम नहीं कह सकते कि वो कितनी बड़ी बन जाएगी। वो कहाँ तक अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी डिटेल को लेकर आएंगे, कहाँ तक हमने कितनी दूर तक उसके इंप्रेशन छोड़े होंगे। ये जो शेयरिंग होती है ना ऑनलाइन, हम करते हैं, अच्छा कुछ भी, कोई गाना हमें अच्छा लग गया तो हम आगे डाल देते हैं, कोई बेकार चीज हमें अच्छी लग गई हम वो डाल देते हैं। तो ये सारी चीजों में जो है ना देखना चाहिए कि हम क्या शेयर कर रहे हैं, क्या हम दूसरों को दे रहे हैं, क्या हम किस चीज की तरफ लोगों को बुला रहे हैं। बहुत बहुत मोहतात रहना चाहिए, बहुत बहुत मोहतात रहना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा जो है कंप्लीट हो गया। बहुत माजरत, आज की क्लास हमारी खासी खासी लंबी हो गई, लेकिन ये कि आयात बहुत इंपॉर्टेंट थी, बीच में छोड़ने का दिल नहीं था। तो चलें, अल्लाह ताला जो है हमें अल्लाह ताला जो है हमें इस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ने वाला और अपनी आयत को बहुत बेहतरीन तरीके पर समझने वाला और अमल करने वाला बना दे। और अल्लाह ताला हमें जो है नेकियों की तौफीक दे कि जिनके बहुत अच्छे इंप्रेशन हम छोड़ कर जाएं। और अल्लाह ताला हमारे इस तमाम जो हमसे गलतियां हो चुकी, जो बुराइयां आगे भी हम जिनमें बुराइयों में गिरने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला उन तमाम के निशानात को हमें तौफीक दे कि वो हम इस दुनिया ही में हमें इस काबिल कर दे कि हमें इस्तिगफार के जरिए और नेकियों के जरिए हम अपने तमाम बुरे इंप्रेशंस को यहीं पर मिटा कर जाएं, अपने नामा अमाल बेहतरीन और खूबसूरत सा जो है अल्लाह ताला के यहाँ लेकर जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।